वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। आगाज़ में हम बात करेंगे कलअदम BNA कमांडर की, जिन्होंने 70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल होने का ऐलान किया है। आपको बताएं कि साबिक BNA कमांडर सरफराज बंगलजई ये कहते हैं कि भारत से पैसे लेकर अपने ही लोगों का खून बहाया जा रहा है। क्या सूरत हाल बनी, उन्होंने क्या कहा और उस पर क्या तज्जिया दिया गया, इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ इंतखाबात की तैयारियों की भी बात होगी। सियासी जमातों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जो रब्ता किया है और कागजात नामजदगी की वसूली के दिन बढ़ाने का मुतालबा किया है, ख़त लिखा गया है और तकरीबन 3 दिन का इजाफे का मुतालबा किया गया है। इस सब पे हम आज के न्यूज़ रूम में बात करेंगे। दूसरी जानिब जो तमाम सियासी जमातें हैं वो मुतहर्रिक हैं, इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। क्या चल रहा है, कौन किससे मिल रहा है, कौन कहाँ से कागजात नामजदगी वसूल कर रहा है, ये सब भी आपको न्यूज़ रूम में ब्रीफ करेंगे। मईशत की सूरत हाल से भी आपको अप टू डेट लाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मुसलसल मंदी की लपेट में है, वजह क्या है और अगर मज़ीद डिप लेती है तो कहाँ तक जाएगी और कितना नुकसान हो रहा है, इसको भी हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। जबकि आपके लिए डायरेक्टली एक बुरी खबर ये है कि बिजली बम एक बार फिर गिराने की तैयारियां हो रही हैं, तो आप तैयारी पकड़ लें, होशियार हो जाएं। खेल के मैदानों से भी खबर होगी। कौमी टीम मेलबर्न में मौजूद है, कैसी तैयारी है इसका जायज़ा लेंगे। गज़ा की सूरत हाल भी यकीनी तौर पर न्यूज़ रूम का हमेशा की तरह हिस्सा होगी। दीगर इशूज़ भी हम शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज के दिन की एक अहम और बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि कलअदम BNA कमांडर ने 70 साथियों समेत कौमी धारे में आज शमूलियत का ऐलान किया है। साबिक BNA कमांडर हैं सरफराज बंगलजई। वो ये कहते हैं कि भारत से पैसे लेकर अपने ही लोगों का खून बहाया जा रहा है। 2009 में चंद लोगों के बहकावे में आ गया था, यही समझा कि बलूचिस्तान के हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ। हमारे बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सके, ख़वातीन को भी जंग का हिस्सा बनाया जा रहा है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। बलोचों को मरवा रहे हैं। 1991 से लेकर 2009 तक मैं महकमे खुराक में सरकारी मुलाजिम रहा हूँ और अपनी अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा था। 2009 में मैं चंद लोगों के बिकावे में आकर अपने साथियों समेत मुसल्लह जद्दोजहद में शामिल हुआ। लोग सिर्फ अपने ज़ाती मुफादात के लिए आम मासूम बलोचों को मरवा रहे हैं। बलोचों का खून बलोचों के हाथों करवाया गया और अब भी जारी है। इस तमाम साजिशों में ख़ासकर इंडिया का हाथ है। इन तमाम चीज़ों को देखकर हमने इस तहरीक से अलहदा करते हुए कौमी धारे में शामिल होने का फ़ैसला किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इस वक्त तलबा से मुखातिब हैं, उनको सुनते हैं। बहुत सारे लोग रहे हैं के पास जुडिशल रेमेडीज़ अवेलेबल है, क्योंकि आपने उसी निज़ाम को तख्लीक किया हुआ। अगर आप चाहते हैं कि ये निज़ाम तब्दील हो, जब इंशाल्लाह 8 फरवरी को इलेक्शन होगा, उसके नतीजे में जो भी हुकूमत आएगी वो हुकूमत उस निज़ाम को तब्दील करना चाहती है, आइनी तौर पे आइन के खाके को चेंज करना चाहती है, उनके पास ये राइट है, कर दे। ये काम मेरा तो नहीं है, मेरे से मुराद निगरान हुकूमत का तो नहीं है। 9 मई को राइट्स हुई हैं, ये इस्टेब्लिश चीज़ है। जितनी भी लोग तालियां बजा लें, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, अदरवाइज इंस्टॉलेशंस, कल को कोई एहतजाज में आकर इधर आपकी बिल्डिंग को आग लगा दें कि क्यों जनाब एक पॉपुलर लीडर को आपने गिरफ्तार किया है, तो क्या ये स्ट्रक्चर डिज़र्व करता है जिसके पीछे इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है, इसका अपना एक मकसद मौजूद है? क्यों उसके लिए सर्टेन रूल्स मौजूद हैं कि अगर ऐसे कोई करेगा तो उसकी वायलेशन में उसको चंद कानूनी नताइज का सामना करना पड़ेगा। वर्ल्ड की बिगेस्ट लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, अभी कैपिटल हिल में हमला हुआ, वहाँ पे पाँव रखकर नेल्सी पेलोसी की कुर्सी पे एक तस्वीर खींचने पे 3 साल कैद हुई है। एक तरफ हमें डेमोक्रेसी चाहिए, सिविलियन सुपरमेसी चाहिए, उन्होंने उस फॉर्म ऑफ एजिटेशन को इक्वेट किया है इंसरेक्शन से, और उस इंसरेक्शन की इंटरप्रिटेशन को पूरी दुनिया की मेजर कैपिटल्स ने कंकर किया है। मुझे हैरत ये होती है कि मेरा पढ़ा लिखा तबका राइट टू एजिटेट चाहता है, अपने पॉलिटिकल ओपिनियन की एक्सप्रेशन चाहता है, लेकिन अपने पॉलिटिकल बिहेवियर पे डिस्कशन कतई नहीं चाहता। देखिए, गिला बेजा भी करे कोई तो लाजिम है शऊर, जरूर करें। आप उन पॉपुलर लीडर के साथ रहना चाहते हैं, यू शुड वोट फॉर हिम, दिस इज योर एब्सोल्यूट राइट।
کوئی آپ کے اس رائٹ کو نہ چیلنج کرنا چاہتا ہے نہ اس کو آلٹر کرنا چاہتا ہے. میں ایلیٹ یونیورسٹیز کا خواہش مند ہوں. یہ بڑا پاپولر بات ہے کہ تمام غریبوں کو جو ہے نا اویلیبل ہو اس طرح کے انسٹیٹیوٹ. اچھا بائی دا وے آپ تمام ایلیٹ بیک گراؤنڈ کے لوگ اس پہ تاڑیاں بجا رہے ہیں. مجھے حیرت ہو رہی تھی, یعنی اس پریویلیج سے خود اس کو انجوائے کرتے ہوئے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایک ایلیٹزم کا شاید شکار ہیں. بات یہ ہے جس معاشرے میں ایون سوشلسٹ ایکسپیرئنس فیلڈ ان دس, so called Marxist and Leninist experience failed in this, and Chinese went for an alternate model. میں تمام ابھی اس کے کلمہ گو ہیں, ابھی ہم نے قرآن کی آیتوں کی تلاوت بھی کی ہے, مور اور لیس بائی اینڈ لارج ہم سارے اس پہ اگری بھی کرتے ہیں. ہمیں جو رول ماڈل وہاں پہ ملا ہے اس میں بلال حبشی بھی ہے اور سیدنا عثمان بھی ہے. اس پہ بھی تاڑیاں بجائیں. انہوں نے ہمیں انکریج نہیں کیا کہ سیدنا عثمان اور ابو بکر کی جو فائنینشیل کنٹریبیوشنز تھی اس کو ایلیمنیٹ کر دو اور صرف بلال حبشی والا ماڈل لے کر آؤ. یہ سوشلسٹ ماڈل تو ہو سکتا ہے, ریئلسٹک ماڈل نہیں ہے. جو پریگمیٹک اور ریئلسٹک ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ انکریج کیا گیا ہے کہ جو فارچونیٹ ہے ویلتھ کے حوالے سے وہ فلنتھراپی میں کنٹریبیوٹ کریں ٹو دا ڈس ایڈوانٹیج کلاس. کلاس کنفرنٹیشن کا ماڈل ہمارے ہاں نہیں ہے, کلاس کوآرڈینیشن کا ہے. آپ اگر کسی حکومت سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, کسی اینٹی سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, میرے خیال میں سوسائٹی میں سٹریس اینڈ سٹرین کریٹ کرنے کی بجائے us versus them, اگر all of us کی اپروچ ہوگی تو میرے خیال میں زیادہ پروڈکٹیو ریزلٹس کی طرف ہم جائیں گے. تو مجھے اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ میں نے بہت سارے جی آئی کیز کی خواہش کی ہے. ان جی آئی کیز میں وہاں کے ڈس ایڈوانٹیج کلاس کے لوگ اپرچونٹی کریٹ ہونی چاہیے کہ وہ بھی اس کو اویل کریں. ایک ایسا ماڈل ڈیزائن ہونا چاہیے جس میں ڈفرینٹ سوشل بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو آپ اپرچونٹی آفر کر سکیں. بہت سارے جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے ایلیٹ کے بچے ہوتے ہیں بٹ دے آر ناٹ کمیٹڈ ٹو دا ایجوکیشن, اسٹڈیز یا کسی اور چیز. بعض اوقات بہت سارے ڈس ایڈوانٹیج کلاس کے بچے ہوتے ہیں کہ ان کی بڑی کمٹمنٹ ہوتی ہے, اور بعض اوقات ادروائز ہوتا ہے, ایلیٹ کے بچے کمیٹڈ ہوتے ہیں اور جو ڈس ایڈوانٹیج کلاس کے بچے ہیں وہ کمیٹڈ نہیں ہوتے ہیں. اسی لیے دنیا میں پیور میریٹوکریسی کی بات کی جاتی ہے. پاپولزم جو ہے نا, دس از ناٹ این آنسر. یو کین ریز ایشو آن پاپولسٹ بیسس بٹ دے آر ناٹ سولوشنس. سو آئی فیل کہ ایز این اینی لیڈرشپ رول یو ہیو ٹو گو اینڈ سی اینڈ میک این انفارمڈ ڈیسیژن. اور انفارمڈ ڈیسیژن جو ہے نا اسی وقت آتی ہے جب کوالٹیٹیو ڈسکشن ہوگی, اس کی بنیاد پہ انٹلیکچوئل انپٹ آئے گی, دونوں سائڈز کے شیڈ سامنے آئیں گے, پھر آپ جا کر کسی کنکلوژن پہ پہنچیں گے. یہ میری سبمیشن ہے. جی یہاں پر 93 سے لے کے 2023 تک پرائم منسٹرز بھی آئے ہیں, پریزیڈنٹس بھی آئے ہیں, لیکن اس طرف کے تاثرات کو سننا اور ان کے جوابات دینا یہ ریت آپ نے ڈالی ہے. تو سب سے پہلے میں اس چیز پہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. سیکنڈلی سر, کویشچن میرا یہ ہے کہ ہم سارے سیٹ اپ کے اوپر پولیٹیکل ساری چیزیں آپ ماشاءاللہ جواب بھی دیتے ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ 2018 کے الیکشن میں ایک پولیٹیکل پارٹی اور ان کی لیڈرشپ جیل میں تھی, اس وقت بھی اسی طرح کی دلیلیں بھی موجود تھیں, آرگیومنٹس بھی موجود تھے. اب ایک دوسری پولیٹیکل پارٹی ہے اور ساری ہوائیں ان کے خلاف چل رہی ہیں, تب ساری ہوائیں ان کے خلاف چل رہی تھیں. تو سر اس کی کیا وجہ ہے, اس کو ذرا آپ ایکسپلین کر دیں پلیز. تھینک یو ویری مچ. I think so. First of all, I'm humbled. لیکن this is more pertinent question. اور اس میں میرے خیال میں ہمارے ہاں جو سو کالڈ ویلڈ انداز میں جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ ہے ہمارا سول ملٹری ریلیشن شپ اور اس کے بیچ میں جو امبیلنس ہے.
یہ میری ذاتی رائے ہے, یہ میں کسی آفیشیل پوزیشن کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا ہوں, چونکہ آپ نے مجھ سے میری رائے پوچھی ہے اس لیے میں اس کا اظہار کر رہا ہوں. دیکھیں, گورننس سٹرکچر اگر آپ ڈاکومنٹڈ 5000 ہسٹری آف مین کائنڈ دیکھیں, اس میں کوئی بھی نظام, آپ گریک سٹی اسٹیٹ سے لے کے رومن امپائرز کی انیشیشن سے جب اس جرنی کو آبزرو کرتے ہیں تو امپائرز بنی ہیں, پھر کنگڈمز بنے ہیں, پرنسپیلٹیز بنی ہیں, پھر ماڈرن ایرا میں پوسٹ رینیسانس میں آہستہ آہستہ یہ سفر نیشن سٹیٹ کی طرف آیا. اور اس نیشن سٹیٹ میں بھی ایک بلاک نے مارکسسٹ اور لیننسٹ ٹینڈنسی لی ہے, دوسری طرف کیپٹلسٹ بلاک نے ڈیموکریسی کو جنم دیا. اچھا, ڈیموکریسی کا اپنا سفر بھی کوائٹ انٹرسٹنگ ہے. ہمارے ہاں ہمارے بہت سارے قوم پرست دوست, میں چونکہ بلوچستان سے میرا تعلق ہے, میری مراد قوم پرستوں سے پشتون, بلوچ, سندھی قوم پرستوں سے ہوتی ہے, وہ ہمیں اس طرح کا تاثر دیتے تھے جب میں بھی اسٹوڈنٹ لائف میں تھا کہ پاکستان تو ایک ایسی ریاست ہے جو بڑی ریسنٹ ہے. یہ مائلڈ ہو کے کہتے تھے اور ذرا سخت الفاظ استعمال کرتے تھے, کہتے تھے آرٹیفیشل ریاست ہے. قومیں جو ہیں وہ آپ دیکھیں, ایران قدیم قوم ہے, اور جرمن قدیم قوم ہے, اور فرینچ قدیم قوم ہے, اور اٹالین قدیم قوم ہے. میں بھی اسی طرح کی سپرفیشل انڈرسٹینڈنگ سے گزرتے ہوئے بہت عرصے تک اس غلط فہمی کا شکار رہا. جب کچھ آپ کی طرح تھوڑا بہت میچور ہوا اور خود تقلید کی بجائے تحقیق کرنے کی کوشش کی تو پتہ لگا کہ یہ کوئی اتنے پرانے قومیں نہیں ہیں. سنس ایڈم اینڈ ایو, جرمن یونیفیکیشن از پوسٹ بسمارک ایکسپیرئنس, 1840 کے بعد کی دہائی کی بات ہے. There was Rome in history, but there was no Italy. Italian unification جو ہے نا, it's again of 130 or 40 years experience. Same is with French experience, Spanish unification, even Britain کا جو ایکسپیریمنٹ ہے, یہ پہلے اسی طرح کی سب آئیڈینٹیٹیز میں تھا کہ پہلے ویسکس تھا اور نارتھمبریا تھا, and then they went for the super idea of England around 400-500 years back, 600 years back. اور اس پولیٹیکل ایکسپیرینس کو وہ چلاتے رہے. بادشاہت تھی, بادشاہت اور پارلیمان کے بیچ میں اسٹرگل رہی. میگنا کارٹا آن ورڈز کوئی 700 سال کی اسٹرگل ہے, اور بہت آہستہ آہستہ گلوریس ریولوشن کی صورت میں پارلیمان کی جو پار تھی وہ انٹرنچ ہوئی, وہ مضبوط ہوئی. دوسری طرف فرینچ ریولوشن آیا, لوگوں کو قتل و غارت گری ہوئی, گیلیٹونز ہوئے, ایک وہ طریقہ ہے. پاکستان میں بھی جب بھی آپ نے اس کوشچن کو سیٹل کرنا ہوگا, ڈیموکریسی اور دا گورنمنٹ ہیز ٹو بی ویوڈ ود دا انڈیکیٹرز آف پرفارمنس. جمہوریت جو ہے وہ کوئی ایسا طرز نظام نہیں ہے جس میں جبریل امین ایک پیغام لے کر آئیں کہ آپ لوگوں نے جمہوری انداز میں رہنا ہے. یہ ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائل کے تحت ہمارے پاس پہنچا, اور بہت سارے ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس تجربے سے بہتر گورننس ہوتی ہے. بہتر گورننس کیسے ہوتی ہے کہ آپ کے سوشل سروسز یا سروس ڈیلیوری کا جو ذمہ داری ہے وہ ریاست بہتر انداز میں ادا کرے. سیکیورٹی کے کوشچن کو ریاست, دو بیسک چیزیں ہیں جو اس نے کرنی ہے. جب کسی نظام کے تحت ان دونوں بیسک کرداروں کو اس کی پرفارمنس بہتر نہیں ہوتی ہے تو معاشرے کے باقی جتنی اینٹیٹیز ہیں ان میں سٹریس کریٹ ہوتی ہے, اور وہ اپنے تئیں اس کا سلوشن ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض اوقات وہ سلوشن ٹھیک ہوتا ہے, بعض اوقات وہ سلوشن ٹھیک نہیں ہوتا, لیکن یہ جواز ضرور پیدا کر رہا ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لیے کہ وہ سلوشن بیسڈ اپروچ اپنائیں. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ ڈیموکریسی شوڈ morph towards performing democracy, towards an accountable democracy. مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس ملک میں کوئی بھی لیڈر پاپولر ہو جائے. وہ پاپولر ہو کہ اس نے پینے کا پانی صاف مہیا کیا ہے, اس نے کلائمیٹ چینج پہ فوکس کیا ہے, اس کے جو گلوبل اور ریجنل اور نیشنل ایشوز پہ چیزیں ہیں وہ پرو پیپل ہے. وہ صرف میری طرح کسی بھی وجہ سے اگر پاپولر ہو, انٹائٹلڈ ہیں لوگ, اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ کھڑے رہ سکتے ہیں,
لیکن وہ پرفارمنگ ڈیموکریسی کی طرف کنٹریبیوٹ نہیں کرے گا, اور وہ جو ان آنسرڈ ایشوز ہیں وہ رہیں گے, اور یہ جو کیپٹل پاپولیرٹی کا ہے یہ 2 سال میں دوبارہ ریورس ہو سکتا ہے. اٹ از جسٹ لائک اے بینک اکاؤنٹ جس میں آپ کے پیسے پڑے ہیں, وہ یا تو آپ کہیں صحیح جگہ انویسٹ کر دیں گے یا کسی غیر یا منفی سرگرمی میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اگر پاپولیرٹی دنیا میں یہ ایکسپیریمنٹس آئے ہیں وہ کنورٹ نہیں ہوتی ہے بہتر ڈیلیوری میں, تو وہ ڈیزاسٹر ثابت ہوتی ہے. تھینک یو. Can we have mic at the center, please? Yeah. سر سب سے پہلے آپ نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہم ڈیموکریسی چاہتے ہیں, تو اس کا مطلب آپ بھی اس چیز پر یقین کرتے ہیں پاکستان میں ڈیموکریسی تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہر شخص ایک ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتا ہے. سر یہاں پر بیٹھا ہوا ہر شخص ایلیٹ کلاس سے تعلق نہیں رکھتا ہے. کچھ لوگ میری طرح ایک مزدور کا بچہ بھی ہے, ٹھیک ہے. مجھے ایک آرگنائزیشن یہاں پڑھاتی ہے جس کا کام آرگنائزیشن کا نہیں تھا, مجھے پڑھانا ایک اسٹیٹ کا کام تھا, جو اسٹیٹ فیل ہوئی جس کی وجہ سے ایک آرگنائزیشن مجھے پڑھا رہی ہے. اور دوسری بات کہ ہم 75 یا 76 سالوں بعد بھی آج ڈیموکریسی کے اوپر بات کر رہے ہیں. تھینک یو. وقفہ میں نے تالیوں کے آپ نے خود کہہ دی ہے, میں نے ایگزیکٹلی یہی چیز ایکسپلین کیا جس کا آپ نے ایویڈنس دے دیا کہ میں کیوں بہت سارے GI کے چاہ رہا ہوں, اور اس میں نے فلنتھراپی کا ذکر کیا تو آپ نے اپنی آرگنائزیشن کا ذکر کیا. میں نے ایگزیکٹ اسی ماڈل پہ بات کی ہے. سب سے پہلے آپ کا جو پہلا سوال ہے کہ جمہوریت, چونکہ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں, گریجویٹ ہیں, آپ کو پتہ ہے ٹرانزیشنل ڈیموکریسی کو ایز اے ڈسپلن یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے. ایک سیٹلڈ ڈیموکریسیز ہوتی ہیں اور ایک ٹرانزیشنل ڈیموکریسیز ہوتی ہیں. پاکستان ایک ٹرانزیشنل ڈیموکریسی ہے, کوئی یہ کلیم نہیں کر رہا کہ پاکستان ایک سیٹلڈ ڈیموکریسی ہے. کس نے آپ کو بتا دیا؟ ایون جو بڑے سے بڑا ڈیموکریٹ ہے وہ بھی یہ کلیم نہیں کرتا. ایسٹرن یورپ جو پوسٹ سوویت ایکسپیریمنٹ میں آئے, سم آف دا کنٹریز ان ایشیا, کچھ مڈل ایسٹ, نارتھ افریقہ, ایشیا میں ہم, بنگلہ دیش, بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو ٹرانزیشنل ڈیموکریسیز جن کو کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے کہ ایک یوکرین میں 2009 میں ایک سیمینار ہوا تھا, اور اس میں لگ بھگ کوئی 90 کے قریب ممالک تھے جو ٹرانزیشنل ڈیموکریسیز کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. اور وہاں پہ جسٹ آف دا میٹر یہ تھا کہ ٹرانزیشنل ڈیموکریسیز سیٹل ڈیموکریسیز میں کیوں ٹرانسفارم نہیں ہو رہی. 2 نکات نکلے. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ان 2 نکات پہ غور ضرور کریں, اس کو تسلیم نہ کریں لیکن غور ضرور کریں. وہ اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ جتنی بھی ٹرانزیشنل ڈیموکریسیز ہیں وہ پرنسپل آف ڈیموکریسی ٹو چینج دا گورنمنٹ دیٹ اٹ ہیز ٹو بی تھرو بیلٹ, فورس کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے نا جمہوریت کی بنیادی پرنسپل, کہ میں جا کر طاقت کے بلبوتے پہ حکومت نہیں لے سکتا. ایک الیکٹورل ریچول ہوگا, الیکشن ہوں گے, اس کے نتیجے میں جو آئے گا وہ حکومت کرنے کا اختیار اس کے پاس ہوگا. سو دا پرنسپل آف ڈیموکریسی واز ریلیجسلی فالوڈ, بٹ دا پرفارمنس آف ڈیموکریسی نو ون واز انٹرسٹڈ. کسی کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ یہ جو ہم جس اختیار کے تحت یہ وجود آ گیا ہے, کیا اس مقصد کے تحت وہ پرفارم بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. جو سیٹل ڈیموکریسیز ہیں وہ اس کی پرفارمنس پہ کانسٹنٹلی اسی طرح اس پہ ویجیلنٹ رہتی ہیں. آپ کے ہاں آپ پارٹیسپیشن تو چاہتے ہیں, آپ سے مراد صرف پاکستان نہیں, یہ تمام ٹرانزیشنل ڈیموکریسیز کی بات ہے. اور جو پرفارمنس آف ڈیموکریسی ہے اس پہ کسی کی دلچسپی نہیں ہے. لہٰذا یہ ٹرانزیشنل ڈیموکریسی سے سیٹل ڈیموکریسی کی طرف یہ سفر مکمل نہیں ہو رہا. اور ابھی تو ویسے بھی 4th ریولوشن کی باتیں ہو رہی ہیں. ویسٹرن ایمسفیئر میں ان اٹ سیلف یہ جو لبرل ڈیموکریٹک ارینجمنٹ ہے اس پہ لوگ کوشچن کر رہے ہیں. انسٹیڈ آف ہیونگ این انٹلیکچوئل ڈسکورس آن دیٹ, ہم ابھی تک ٹرانزیشن میں پھنسے ہوئے ہیں, کافی پسماندہ ہیں اس حوالے سے. کوشش کرتے ہیں کہ پسماندگی مل جل کے دور کر لیں. دوسرا سوال آپ کا تھا کہ ایلیٹ کا کیا تھا؟
ऑफ कोर्स देखिए मैं और तुम दोनों एक ही क्लास से हैं. आपका भी ये ख्याल है कि मैं एलीट से हूं, हालांकि मैं नहीं हूं, और मेरा भी अगर आपका ये ख्याल है कि मैं आपको एलीट समझ रहा हूं जो कि आप नहीं हैं. फाइनेंशियल एडवांटेज क्लास और एलीट क्या होती है? मेरी नज़र में तो आप एलीट हैं क्योंकि आप इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, एंड दैट कन्वर्ट्स यू इनटू एन एक्सक्लूसिव ग्रुप ऑफ पीपल, which in my opinion is intellectual elitism. You are quite an advantageous individual. आपको जो डिसएडवांटेज है या मुझे हो सकती है, वो हो सकता है फाइनेंशियल हो, और उसके लिए सॉल्यूशंस सोसाइटी ऑफर करती है. स्टेट फेल नहीं हुई है, इसी स्टेट के अंदर ये इंस्टीट्यूट बनाया है, इसी स्टेट ने इस ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ किया है टू प्रमोट, और उसी इन्वायरमेंट में आप यहाँ पर आज मेरे सामने बैठे हैं. दिस इज नॉट द फेलियर ऑफ द स्टेट. This is quite a success story of the state. State और बेहतर कर सकती है, ये ज़रूर आप एक्सपेक्ट करें और कह भी सकते हैं, लेकिन इसको रियासत की नाकामी के साथ ताबीर करना मेरे ख्याल में बिट अनफेयर. जी सर, मेरा सवाल जो है पाकिस्तान की नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों से मुताल्लिक है. हम इस मुल्क पाकिस्तान में देखते हैं कि हमारी जो जोग्राफियाई सरहदें हैं उसकी हिफाजत हमारी अफवाज पाकिस्तान एहसन अंदाज में सरअंजाम दे रही है, मगर ये मुल्क वो मुल्क है कि जिसकी कुछ नज़रियाती सरहदें में थी कि जो इस मुल्क के अंदर हमें खाली पड़ी नज़र आती हैं. तो हमें अपने अफकार की दुनिया में सफ़र करना होगा, और जो हमारी खाली पड़ी नज़रियाती सरहदें हैं सर, इनकी हिफाजत इस मुल्क पाकिस्तान में कौन कर रहा है? ज़्यादा खुशी हुई कि इस इंस्टीट्यूट में इन अफकार के मुतालिक, खुसूसी तौर पे सैयदना इकबाल के अफकार के मुतालिक नौजवान सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और उसके मुतालिक उनका एक पस मंज़र और कॉन्टेक्स्ट और व्यू मौजूद है. ये बड़ी खुशाइंद बात है. इसका दिफा आप करेंगे, नॉट बहैसियत फ़र्द, बहैसियत उस कबीले के फ़र्द जो अपने आप को इस कबील का हिस्सा समझती है, और मैं भी अपने आप को इस कबीले का हिस्सा समझता हूँ. गुफ्त हिकमत रा खुदा खैर कसीर, ये इकबाल ने बहुत पहले. निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ तलबा से गुफ्तगू कर रहे थे, और उनकी जानिब से मुल्क के हवाले से बात हुई. तलबा की जानिब से जो सवालात किए गए उनके वो जवाबात दे रहे थे. उन्होंने कहा कि कानून हाथ में जो लेगा उसको उसके नताइज का भी सामना करना पड़ेगा. रियासती इक़दामात के हवाले से भी उन्होंने बात की, और कुछ दीगर सवालात के भी उन्होंने जवाब दिए. तलबा से वो मुखातिब थे. इससे पहले हम बात कर रहे थे बलूचिस्तान में जो आज BNA के कमांडर अपने 70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल हुए. इस मौके पर वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई ने यह कहा कि दुश्मन जानते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता बलूचिस्तान से है. भारत हालात ख़राब करने के लिए बलूचिस्तान में साजिशें करता है. उनको भी सुनिए. भारत के पाकिस्तान दुश्मन साजिशों का सबसे बड़ा हदफ बलूचिस्तान रहा है, क्योंकि ये बात पाकिस्तान दुश्मनों के इल्म में है कि पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता बलूचिस्तान से जाता है. लेकिन अब बलूचिस्तान के ज़ी शऊर आवाम को इन साजिशों का बखूबी इल्म हुआ है, और वो कौमी दहाड़े में शामिल हो रहे हैं. तो ये निगरान वज़ीर इत्तलात हैं जान अचकज़ई, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी. यकीनी तौर पर भारत की जो इन्वेस्टमेंट है या नेटवर्क है उसको पाकिस्तान बारहा बेनकाब कर चुका है. इसमें सबसे बड़ा जो सबूत है अक़वाम आलम के लिए वो कुलभूषण यादव हैं कि किस तरह से भारत ऑपरेट कर रहा था बलूचिस्तान में, और फिर सिंध में भी, कराची में भी किस तरह से नेटवर्क मौजूद था, फिर वो बेनकाब हुआ. कन्फेशन उनका मौजूद है, यानी उनका इतराफ़ी बयान मौजूद है, और ये मामलात चल रहे हैं अदालतों में भी. पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ से इस सारे मामले को एग्जीक्यूट किया जा रहा है. इसके अलावा भी इससे पहले भी कई मौक़ों पर जो टेरर फाइनेंसिंग के मामलात हैं वो पाकिस्तान ने एक्सपोज किए हैं. साथ ही साथ कश्मीर में किस तरह से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस होते हैं, और फिर उसके ज़रिए पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया जाता है. तो भारत इस खित्ते में किसी भी सूरत अमन जो है उसको कायम होने नहीं देता, और ख़ुद ही फसाद करता है, और फिर उस फसाद का मुतासिर भी खुद होता है, और फिर शोर भी सबसे ज़्यादा वही मचाता है. लेकिन खैर इस तरह के आप कह लीजिए कि जो लोग वापस आते हैं कौमी धारे में, वो फिर वाजे करते हैं कि ये जो बलूचिस्तान में मूवमेंट्स हैं ये भी कौन चला रहा है. और इसके साथ साथ आज एक अच्छी जो डेवलपमेंट थी कि 70 साथियों समेत वो कौमी धारे में
شامل ہوئے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ پتہ تو وہ سب کو ہیں کہ کس طرح سے جو کنیکشن ہے وہ بھارت سے ملتا ہے, لیکن وہ واضح اب کر رہے ہیں کہ کون انہیں چلا رہا تھا, کون انہیں چلا رہا ہے. اس بیچ اپنا گلا صاف کر سکتے ہیں کیونکہ یقینی طور پر ماحول اور موسم جو ہے وہ بھی کچھ اتنا اچھا نہیں ہے. خیر, اس سارے معاملے کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. بریگیڈیئر منہاز صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ان کو شامل گفتگو کر لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ بریگیڈیئر صاحب آپ کے وقت کا. یقینی طور پر یہ بڑا کلیئر ہے کہ بھارت کس طرح سے ان سارے معاملات کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے, لے کر چلتا ہے. آج بھی جو 70 لوگ آئے ہیں قومی دھارے میں, وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ انہیں کس طرح سے ایکسپلائٹ کیا جا رہا تھا. یہ سلسلہ کتنا خوش آئند ہے کہ ریاست ان لوگوں کو سینے سے لگا رہی ہے اور ان کی غلطیوں کو بھلا کر انہیں قومی دھارے میں شامل کیا جا رہا ہے. جی بالکل ایسی ہے. جو آج سرفراز بنگل صحیح نے ہتھیار ڈالے ہیں اور آ کے میڈیا کے سامنے جو ہے اپنے مزید 70 ساتھیوں سمیت اسٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ اپنا ارادہ کیا ہے کوپریٹ کرنے کا, تو انتہائی خوشائند چیز ہے. ڈیولپمنٹ بہت اچھی ہے, اور بلوچستان کے اندر جب بھی امن کے لیے کوششیں کی جاتی رہی ہیں اس کو کچھ نہ کسی سیٹ بیک کے جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا تھا. اس کا اگر میں 3-4 پوائنٹس میں انالیسس کوئکلی اگر کر دوں تو سب سے پہلے تو آج بنگل زئی کا جو ہتھیار ڈالنا ہے یہ اسی کی سیکوینس کی ایک کڑی ہے جو کہ شمبے نے جب ہتھیار ڈالے تھے, اور بلوچستان نیشن آرمی اور اس کی طرح کے دوسرے جو ایلیمنٹس ہیں جو کہ اپنے آپ کو سیپریٹسٹ کہتے ہیں, ان میں جو ایک قسم کی جان پھونکی ہوئی تھی را کے فنڈنگ کی وجہ سے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں خاطر خواہ کمی آئے گی, بلوچستان کے اندر امن ہوگا. ایک سیکنڈلی جو اس وقت بلوچستان کے اندر جو وہاں کے لوکلز ہیں, جو ینگسٹرز ہیں, ان کا اعتماد بحال ہوا ہے اسٹیٹ کے اوپر کہ اسٹیٹ ایک ماں کی طرح ہوتی ہے جو کہ بچوں کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتی ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہوتی بھی ہے تو اس کو معافی دے کے مین دھارے میں لایا جاتا ہے. تیسرے نمبر پہ اگر بات کروں تو جو آرمی اور جو وہاں پہ دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسی جس میں FCC سر فہرست ہے, ان کی جانب سے ایک انیشیٹو لیا گیا وننگ آف ہارٹس اینڈ مائنڈس, لوگوں کے دلوں کو اور دماغوں کو جیتے ہیں اپنے اچھے سلوک کے ساتھ, ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ وہاں پہ IDs پھٹ رہے تھے, خود کش حملے ہو رہے تھے, لیکن ہمارے سلوک کی وجہ سے لوگوں نے اسٹیٹ کی طرف اور لا انفورسمنٹ ایجنسی کی طرف جو اس میں اعتماد کا اظہار کیا ہے. چوتھے نمبر پہ اگر میں بات کروں تو جو را ہے, جو بدنام زمانہ را جو فنڈنگ کیا کرتی تھی, چونکہ وہ بری طرح خود ایکسپوز ہوئی ہے, اور اب کینیڈا اور امریکہ کے اندر ان کے خلاف جس طرح سٹنگ آپریشنز ہوئے اور پروون ایک اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم جو ہے وہ انڈیا کی جانب سے پکڑی گئی ہے, تو را نے اپنے کچھ جو فنڈنگ ہے اس کو محدود کیا ہے, اور جب فنڈنگ نہیں ملے گی اور بہکاوا ختم ہوگا, اور جب لوکل بچے خود دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو سیپریٹسٹ لیڈرز ہیں وہ ویسٹ میں یورپ کے اندر بیٹھ کے ایک پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں, اور ان کو مجبور کر رکھا ہے ایک سوڈو قسم کا نیریٹو اینٹی اسٹیٹ اور اینٹی پاکستان جو نیریٹو بنا کے. اور سب سے جو اچھی چیز ہوئی ہے وہ میں سمجھتا ہوں یہ گیم چینجر ہے. اب گیم چینجر کیسے کہ SIFC کے پلیٹ فارم سے جناب عاصم منیر نے انیشیٹو لیا کہ ہم پاکستان میں انویسٹمنٹ کو بڑھائیں گے, جس سے معدنیات کی ایکسپلوریشن جو ہے ایک میجر چمک رکھتی ہے. اور معدنیات کہاں ہیں؟ بلوچستان کے اندر. سینڈک آپ کے سامنے ہے, تو لوگوں نے وہاں کے بچوں نے جب دیکھا کہ پہاڑوں پہ چڑھنے سے فائدہ نہیں ہے, شمبے ہمارے سامنے مثال موجود ہے, اگر ہمیں اپنے مستقبل کو بہتر کرنا ہے تو SIFC کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مستقبل کو بہتر کرے. اس کی مثال اگر میں لنک کروں آپ کے فاٹا کے ساتھ, تو فاٹا کے اندر لوگوں نے اس لیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ٹیررسٹ کے خلاف آپریشنز جو ہے وہ ان کے فوجوں کے ساتھ کھڑے ہوئے کیونکہ اکنامک اسٹیک بڑھ گئے تھے. آپ دیکھیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز اس لیے اچھے ہو رہے ہیں کہ لوگ خود چاہتے ہیں کہ ٹیررسٹ یہاں پہ دوبارہ نہ آئیں. تو گیم چینجر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی بلوچستان میں امن ہوگا تو پاکستان کی معیشت کے لیے بڑا اچھا ہوگا. وہاں پہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ ہے اس کی اپرچونٹیز بڑھیں گی, اور وہاں پہ ٹیررزم اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ جو انشاءاللہ تعالی تمام چیزوں کو کنٹرول کر پائیں گی. جی بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. یقینی طور پر یہ SIFC کا ذکر بھی یہاں پر کیا گیا, بڑا امپورٹنٹ ہے, اور SIFC کے ذریعے یقینی طور پر پاکستان کی معیشت بہتری کی طرف جانے کی ایک کوشش کر رہی ہے, ایک پلان ہے,
اور دوست ممالک اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو ناراض تھے یا جن کے آپ کہہ لیجیے گلے شکوے تھے, انہیں بھی احساس ہو رہا ہے کہ ان کے گلے شکوے کس حد تک درست تھے اور اس میں ان کی طرف سے کیا زیادتی تھی, تو اسے اب وہ ریکٹیفائی کر کے واپسی کی طرف آ رہے ہیں. اور دوسری طرف یہ کام دوسرا آدمی تعلیم جانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے, وہاں پر انفراسٹرکچر کے معاملات, تعلیم کے معاملات وہ بھی بہتر ہو رہے ہیں. سو لیٹس سی بلوچستان میں معاملات کتنے آگے جاتے ہیں اور کتنے بہتر ہوتے ہیں. بالکل ایسے بلوچستان کے معاملات کی ہم نے بات کی, اب ہم انتخابات کی بات کرتے ہیں. انتخابات کی آمد اور ایسے میں کاغذات نامزدگی وصولی کا سلسلہ بھی جاری ہے. نواز شریف صاحب خیبر پختونخوا سے بھی الیکشن لڑیں گے. NA-15 مانسہرہ سے کاغذات نامزدگی انہوں نے حاصل کر لیے ہیں. چودھری نثار بھی الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں. راولپنڈی سے کاغذات انہوں نے لے لیے ہیں. جہانگیر ترین لودھرن سے الیکشن لڑیں گے. شیخ رشید NA-55 اور 56 سے میدان میں اتریں گے. تو الیکشن کی تیاریوں میں اب تیزی آ چکی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ کون کہاں سے الیکشن لڑنے جا رہا ہے. نواز شریف صاحب خیبر پختونخوا سے بھی الیکشن لڑیں گے, یہ بتایا جا رہا ہے. اور سیاسی جماعتوں کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو ایک خط بھی لکھا ہے. متحدہ قومی موومنٹ JUI نے کاغذات نامزدگی کی وصولی کے دن بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے. JUI کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا کہ سپریم کورٹ حکم پر عام انتخابات کا شیڈیول جاری کیا گیا. سیاسی جماعتوں نے امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ تقسیم کرنے ہیں. کاغذات کی وصولی کے لیے 3 دن کا اضافہ کیا جائے. تو بنیادی طور پر کاغذات کی وصولی کے لیے اضافہ جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے. اس وقت 2 سیاسی جماعتوں کو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور JUI کی جانب سے ریکویسٹ کی گئی ہے چیف الیکشن کمشنر کو. لیٹس سی اس پر کیا ہوتا ہے, کیونکہ یہ سب کچھ اتنا اچانک اور آنن فانن ہوا کہ سیاسی جماعتوں نے ابھی معاملات کو اس طرح سے کنکلوڈ نہیں کیا تھا کہ اس حلقے سے کون امیدوار ہوگا, تو مزید وقت مانگا جا رہا ہے. باقی دیکھتے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی یہ وقت مانگتی ہے یا نہیں مانگتی. حلقہ بندیوں کے تنازعات سے زیادہ الیکشن ضروری ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے تحریری حکم نامہ بھی اس معاملے پر جاری کر دیا. حکم نامے کے مطابق شیڈیول آنے پر انتخابی عمل جمہوریت کو ڈی ریل نہیں کیا جا سکتا. انتخابات کے بعد حلقہ بندیوں سے متعلق اپیلیں دوبارہ سنیں گے. انتخابات میں کسی صورت تاخیر قبول نہیں کریں گے, یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے. تو حلقہ بندیوں کا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جس پہ فل سٹاپ لگا دیا کہ اس کو مزید اگر لے کر چلا جاتا ہے تو الیکشن ڈیلے ہونے کا خطرہ ہے. تو الیکشن ڈیلے نہ ہو اس لیے جو رائج حلقہ بندیاں ہیں جو جاری ہو چکی ہیں, شائع ہو چکی ہیں, اس کو لے کر چلا جائے اور باقی جو معاملات ہوں گے وہ پھر الیکشن کے بعد سن لیے جائیں گے. لیکن مسلم لیگ نون نے الیکشن کمشنر پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے. رہنما نون لیگ عطا اللہ تاڑر یہ کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن پر مکمل اعتماد ہے. الیکشن کی ساکھ پر سوال اٹھانا غلط ہے. انہوں نے کیا کہا, سنیے. پاکستان پر اعتماد کا اظہار کر چکی ہیں. چیف الیکشن کمشنر راجہ سلطان سکندر پر اعتماد کا اظہار کر چکی ہیں. مگر یہ ایک نیا وتیرہ بن گیا ہے کہ جس کو جو بات الیکشن کمیشن کی پسند نہیں آتی, الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے, الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد کیا جاتا ہے. ہمارے بھی بڑے گلے ہوں گے, بہت سارے فیصلے الیکشن کمیشن کے ہمارے بھی خلاف آئے ہیں. ہم سمجھتے تھے کہ حلقہ بندیوں میں کچھ ہماری گزارشات تھی جو سن لی جاتی تو بہتر ہوتا, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم الیکشن کمیشن پر اعتراض اٹھا دیں, الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد کا اظہار کریں, چیف الیکشن کمشنر پر عدم اعتماد کا اظہار کریں. لیکن نواز شریف صاحب ان کے دکھ اور شکوے وہ پرانے ہیں اور ایک بار پھر آج وہ مخالفین پر برسے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میری جگہ ایک ایسے شخص کو لایا گیا کہ جس نے ملک کو تباہ کر دیا. جسٹس شوکت عزیز صدیقی سے کہا گیا تھا کہ ہمیں ضمانت نہیں دینی, جیل میں ہی رکھنا ہے ورنہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. جب میں وزیر اعظم تھا ملک خوشحالی کی طرف دوڑ رہا تھا. پرانے وقت کو یاد کر کے میاں محمد نواز شریف کیا کہہ رہے ہیں, سنیں. جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کہا ہے کہ نواز شریف کو کہا گیا کہ ان کو نکالیں. مریم نواز شریف کو ہم نے آپ نے مجھے کہا گیا, اس نے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ آپ نے ان کو ضمانت نہیں دینی, ان کو باہر نہیں آنے دینا, ان کو جیل میں رکھنا ہے. اور اس لیے کہ ہماری 2 سال کی محنت ورنہ ناکارہ ہو جائے گی. وہ 2 سال کی کیا محنت تھی؟ وہ 2 سال کی محنت آپ جانتے ہیں کہ اس ایک ایسے شخص کو لانا تھا اقتدار میں جس کے پلے کچھ بھی نہیں تھا. میں وزیر اعظم تھا تو ملک خوشحالی کی طرف دوڑ رہا تھا, نہ کوئی مہنگائی کا نام و نشان تھا, نہ پاکستان کے اندر کوئی پسماندگی تھی, نہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہمارے ملک کو. جب بھی کوئی ترقی کا کام دور شروع ہوتا ہے, ترقی کا دور آتا ہے, تو
4 दिन तरक्की के बाद फिर 10 दिन हम फिर पीछे चले जाते हैं। हमारे इर्द गिर्द के ममालिक चांद पे पहुंच गए हैं और अभी हम जमीन से नहीं उठ रहे। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबात के लिए तैयारियां गैर उरूज पे हैं और इलेक्शन के लिए अच्छे उम्मीदवारों की तलाश का सिलसिला जारी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि नून लीग तगड़े उम्मीदवार चाहती है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का एक बार फिर से इजलास हुआ और ख़वातीन उम्मीदवारों को फाइनल करने के लिए हतमी इंटरव्यूज़ भी किए गए। इजलास में मरीम नवाज, इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफ़ीक समेत दीगर सीनियर रहनुमा मौजूद थे। अक़लियतों की मखसूस नशस्तों के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ बताया जा रहा है कल होंगे। आज ख़वातीन से मुताल्लिक़ जो मामलात हैं उन्हें देखा जा रहा है कि मखसूस नशस्तों पर कौन उम्मीदवार होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, यानी जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनमें से कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है और फिर देखा जाएगा कि इक्वेशन क्या बनती है, कितने लोग, कितनी सीट्स मिलती हैं और फिर उस हिसाब से कितनी मखसूस नशस्तें मिलती हैं और फिर उन मखसूस नशस्तों पर वो ख़वातीन कौन होंगी। अलबत्ता अज़मा बुखारी साहिबा ये कह रही हैं कि नून लीग ख़वातीन को ढाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं करती। नून लीग में ख़वातीन को मरकज़ी ओहदे दिए गए हैं। ख़वातीन जनरल इलेक्शन में भी हिस्सा ले रही हैं और फिर मखसूस नशस्तों पर भी जो वर्कर्स हैं वो नज़र आएंगी। क्या कह रही हैं, सुनिए। डायरेक्ट इलेक्शन लड़ना चाहती हैं, उनकी एक इस्टेब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है और वो मर्दों के साथ बराबर में जो है वो सियासत करी होती है। ख़वातीन विंग जो है वो रिजर्व सीट्स को बेसिकली कैटर करता है, बिकॉज ये जितनी भी ख़वातीन को नॉमिनेट किया जाएगा ये पार्टी की मुख्तलिफ टीयर से होंगी, ये पार्टी के मुख्तलिफ सेगमेंट से होंगी और ये हमने पहले भी मुस्लिम लीग नून ने एक बड़ी तादाद में हर असम्बली के अंदर भी और नेशनल असम्बली के अंदर भी, ये खड़ी है हमारे पास नेशनल असम्बली की एक एग्जाम्पल जिसके अंदर डायरेक्ट इलेक्शंस के लिए औरतों को प्रमोट भी किया है, उनको इनकरेज भी किया और इस दफ़ा भी एक बड़ी तादाद में आपको औरतें इलेक्शन लड़ती हुई नजर आएंगी। नून लीग का मौक़िफ़ आपने सुन लिया। बैरिस्टर अली ज़फ़र की बात करते हैं जो ये कह रहे हैं कि इंतखाबी निशान का फैसला जल्दी किया जाए। साबिक़ चेयरमैन PTI 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। लाहौर, मियाँ वाली और इस्लामाबाद से इंतखाबात में वो हिस्सा लेंगे। उनकी गुफ्तगू भी सुनिए। डोमेन से फाइल करने से रोकना ये जमहूरी अमल नहीं है, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन, साफ शफाफ इलेक्शन कराने के एक तरह से नुकसान पहुंचाता है जमहूरियत को। जजमेंट रिजर्व्ड है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तोशा खाना केस में, वो जजमेंट भी जल्द आ जाएगी क्योंकि अब शेड्यूल आ गया है। 3 कॉन्स्टिट्यूंसी से इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे। जबकि चेयरमैन PTI भी बर वक्त इलेक्शन के हामी हैं। बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ये कहते हैं कि हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। पॉलिटिकल स्टेज से हम चाह रहे हैं इलेक्शन हो, ऐसा कोई इक़दाम ना हो जिससे इलेक्शन में ताख़ीर हो। मैं नहीं समझता ये मुतालबा करना कि वो रिज़ाइन करे ये कोई मोटिवेटेड लग रहा है। तो हमारा कोई ऐसा मुतालबा नहीं है कि इस स्टेज पे कोई भी कंपोजिशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन में फ़र्क आनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन अपना फ़राइज़ अंजाम दही कर ले, वो आगे प्रोसीड कर ले, अपने फ़राइज़ को आइन और क़ानून के मुताबिक इस्तेमाल करके पूरे अवाम के लिए वो इलेक्शन का इनेकाद जो है ना 8 तारीख को मुमकिन बना सके। मैं नहीं समझता कि हमारा कोई मुतालबा ऐसा है कि वो रिज़ाइन करें, हम उसको सपोर्ट नहीं करें। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ये कहते हैं कि आज MQM पहले से ज़्यादा मुत्तहिद है। MQM के अलावा इस शहर को बनाने वाला कोई भी नहीं है। कराची खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। इस लासमानदगी को दूर करेंगे, लोगों के मसाइल को हल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हम सारे अगर मसाइल हल नहीं कर सके तो उन मसाइल में कमी ज़रूर वाक़ होगी। हमें पता है कि हम रातों में जाग सकते हैं, हमें पता है कि दुनिया की कोई भी ताकत हमें ख़रीद नहीं सकती। हम समझते हैं कि हम इस इलाके की गुर्बत को, पसमानदगी को, इस इलाके की परेशानियों को बहुत सारे उम्मीदवार अभी जो आएंगे उनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। इस वजह से मैंने यहाँ पर फॉर्म जमा कराया है, हमारे उस्मान साहब ने फॉर्म जमा कराया है और हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त MQM का है। लोगों को इस वाली बात का बहुत एहसास। खैर ये तो मामलात हैं इंतखाबात के, लेकिन इस बीच मुकदमात भी हैं और साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, फिर साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और दीगर मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ जो तोशा खाना गाड़ियों का रेफरेंस है, एहतसाब अदालत ने 4 जनवरी तक नैब से इस सिलसिले में रिपोर्ट तलब कर ली है। यूसुफ रज़ा गिलानी इंतखाबी मुहिम में होने की वजह से पेश नहीं हुए। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की और अब मज़ीद समाअत जो है वो 4 जनवरी को होगी। नैब से इस सिलसिले में रिपोर्ट तलब कर ली गई है। तोशा खाना से गाड़ियों का ये मामला है और आसिफ अली ज़रदारी के दौर में ये तोहफ़े जो हैं
वो डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, तो अब उस पर एहतसाब हो रहा है। बिल्कुल ऐसे। दूसरी जानिब नैब ने फवाद चौधरी को अदालत में पेश करने की इजाज़त मांग ली है। नैब प्रोसिक्यूटर ने ये बताया है कि फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी की तामील हो चुकी है, प्रोडक्शन ऑर्डर कर दें ताकि जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत पेश किया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि जेल सुपरिटेंडेंट को इतना कह सकते हैं, आपको मुलजिम को लाने की इजाज़त दे। अदालत ने दरख्वास्त तरमीम के साथ दोबारा जमा करवाने की हिदायत कर दी है। तो अदालत ने कहा है कि दरख्वास्त में तरमीम की जाए और उसके बाद दोबारा इसको जमा कराया जाए। जबकि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को रिलीफ मिल गया है। डिप्टी कमिश्नर स्वाबी ने अदालती हुक्म पर 3 MPO वापस ले लिया है। असद कैसर की रिहाई का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। कहा गया है कि मुलजिम अगर दूसरे केसेस में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए, ये हुक्मनामे में लिखा गया है। अब रिहाई के बाद अगर दोबारा गिरफ्तारी हुई तो पता चलेगा कि वो किसी और मुकदमे में मतलूब थे या नहीं, क्योंकि इससे पहले भी उनकी रिहाई हुई और फिर उन्हें एक और मुकदमे में गिरफ्तार 3 MPO के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उधर पंजाब असम्बली में कवायद के बरक्स भर्तियों पर स्पीकर ने बड़ा फैसला किया है। सब्तैन खान ने तहकीकात के लिए एक 3 रुकनी कमेटी बनाई है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अहमद रज़ा सरवर इसके सरबराह मुकर्रर हुए हैं। सेक्रेटरी मादनियात बाबर अमान, सेक्रेटरी खुसूसी तालीम साइमा सईद भी इस कमेटी में शामिल हैं। कमेटी के क़याम के बारे चीफ सेक्रेटरी को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया गया है। कमेटी मोहम्मद खान भट्टी, इनायतुल्ला लक, मुमताज़ हुसैन समेत 15 अफसरान के खिलाफ तहकीकात करेगी। पंजाब असम्बली में भर्तियों का ये मामला और इस सिलसिले में सब्तैन खान ने कमेटी कायम कर दी है। मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ तहकीकात हो रही हैं। दीगर 15 अफसरान हैं जिनके खिलाफ ये तहकीकात होने जा रही हैं। तो देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है। पंजाब असम्बली में कहा जाता है, इल्ज़ाम ही लगाया जाता है कि मोहम्मद खान भट्टी के होते हुए और परवेज़ इलाही के होते हुए गैर कानूनी तौर पर बहुत सारा काम हुआ। अब इसे अदालतों में साबित करना होगा। स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं जिसमें मुसलसल मंदी का रुझान है कि KSE 100 इंडेक्स का इख्तिताम हुआ। 385 पॉइंट्स माइनस से ये इख्तिताम हुआ है। KSE 100 इंडेक्स 62,448 पॉइंट्स की नफसियाती हद पर बंद हुआ है। 100 इंडेक्स ट्रेडिंग के दौरान 1800 पॉइंट्स माइनस हुआ है। 100 इंडेक्स की ट्रेडिंग के दौरान बुलंद सतह 63,200 और कम सतह 61,000 रही है। तो स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान रहा है और इससे पहले हम देख रहे थे कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मुसलसल इसमें तेज़ी देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी अचानक इसमें कुछ गिरावट हुई है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। कौमी धारे में वो शामिल हो गए हैं, ऐलान उन्होंने किया है। और साबिक BNA कमांडर सरफराज बंगलज़ई ये कह रहे थे कि भारत से ये पैसे लेकर अपने ही लोगों का खून बहाया जा रहा है और कनेक्शंस भी कुछ मिलते हैं। साथ ही साथ इंतखाबात की तैयारियों की बात होगी और कुछ सियासी जमातों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रब्ता किया है। वो क्या रब्ता है और क्या मुतालबा किया गया है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ हम मौशी सूरत हाल भी जानेंगे, खेल के मैदान का भी रुख करेंगे, गज़ा की सूरत हाल भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस हार में आई गेस कलअदम BNA कमांडर की, जो 70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल हो गए हैं। उन्होंने ऐलान किया है और साबिक BNA कमांडर सरफराज बंगलज़ई ये कहते हैं कि भारत से पैसे लेकर अपने ही लोगों का खून बहाया जा रहा है। 2009 में चंद लोगों के बहकावे में आ गया था, यही समझा कि बलूचिस्तान के हुकूक के लिए जिद्दोजहद कर रहा हूँ। हमारे बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सके, ख़वातीन को भी जंग का हिस्सा बनाया जा रहा है। उन्होंने गुफ्तगू की है, सुनिए वो क्या कहते हैं। 1991 से लेकर 2009 तक मैं महकमे खुराक में सरकारी मुलाजिम रहा हूँ और अपनी अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा था। 2009 में मैं चंद लोगों के बिकावे में आकर अपने साथियों समेत मुसल्लह जद्दोजहद में शामिल हुआ। लोग सिर्फ अपने ज़ाती मुफादात के लिए आम मासूम बलोचों को मरवा रहे हैं। बलोचों का खून बलोचों के हाथों करवाया गया और अब भी जारी है। इस तमाम साजिशों में ख़ासकर इंडिया का हाथ है। इन तमाम चीज़ों को देखकर हमने इस तहरीक से अलहदगी का फ़ैसला करते हुए कौमी धारे में शामिल होने का फ़ैसला किया। जबकि इस मौके पर वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जाना चकज़ई ने कहा कि दुश्मन जानते हैं पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता बलूचिस्तान से है। भारत हालात ख़राब करने के लिए बलूचिस्तान में साजिशें करता है। भारत के पाकिस्तान दुश्मन साजिशों का बड़ा हदफ बलूचिस्तान रहा है, क्योंकि ये बात पाकिस्तान दुश्मनों के इल्म में है कि पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता
बलूचिस्तान से जाता है, लेकिन अब बलूचिस्तान के ज़ी शऊर आवाम को इन साजिशों का बखूबी इल्म हुआ है और वो कौमी दहाड़े में शामिल हो रहे हैं। दूसरी जानिब कागजात नामजदगी वसूली का सिलसिला जारी है। नवाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा से भी इलेक्शन लड़ेंगे। NA 15 मानसहरा से कागजात नामजदगी उन्होंने हासिल कर लिए हैं। चौधरी निसार भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। रावलपिंडी से कागजात उन्होंने ले लिए हैं। जहांगीर तरीन लोधरा से इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि शेख रशीद NA 55 और 56 से मैदान में उतरेंगे। इंतखाबात की तैयारियों में अब कुछ तेज़ी आ गई है और ये बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा से भी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, जबकि सियासी जमातों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिख दिया है। MQM JUI ने कागजात नामजदगी की वसूली के दिन बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ही कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हुक्म पर आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया गया है। सियासी जमातों ने उम्मीदवारों को पार्टी टिकट तकसीम करने हैं। कागजात की वसूली के लिए 3 दिन का इजाफा किया जाए। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखकर अपना ये मुतालबा सामने रख दिया है। हल्का बंदियों के तनाज़ात से ज़्यादा इलेक्शन ज़रूरी हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामे के मुताबिक शेड्यूल आने पर इंतखाबी अमल जमहूरियत को डीरेल नहीं किया जा सकता। इंतखाबात के बाद हल्का बंदियों से मुताल्लिक़ अपीलें दोबारा सुनेंगे। इंतखाबात में किसी सूरत ताख़ीर कबूल नहीं करेंगे। तो हल्का बंदियों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फ़ैसला जारी किया था, आज तफसीली फ़ैसला, तहरीरी फ़ैसला जारी हो चुका है और इसमें कहा गया है कि इलेक्शन किसी सूरत डिले नहीं हो सकते और जो पेंडिंग इशूज़ हैं हल्का बंदियों को लेकर उन्हें इंतखाबात के बाद सुन लिया जाएगा। जबकि मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमिश्नर पर भरपूर एतमाद का इजहार कर दिया है। कल के मामलात के बाद जब अदम एतमाद का इजहार हुआ वकला बरादरी की तरफ से, तो आज अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद है। इलेक्शन की साख पर सवाल उठाना गलत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार कर चुकी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सुल्तान सिकंदर पर एतमाद का इजहार कर चुकी हैं। मगर ये एक नया वतीरा बन गया है कि जिसको जो बात इलेक्शन कमीशन की पसंद नहीं आती, इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद किया जाता है। हमारे भी बड़े गिले होंगे, बहुत सारे फैसले इलेक्शन कमीशन के हमारे भी खिलाफ आए हैं। हम समझते थे कि हल्का बंदियों में कुछ हमारी गुजारिशात थी जो सुन ली जाती तो बेहतर होता, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम इलेक्शन कमीशन पर एतराज उठा दें, इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार करें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार करें। नवाज शरीफ एक बार फिर मुखालिफिन पर बरहम हैं। वो कहते हैं कि मेरी जगह ऐसे शख्स को लाया गया जिसने मुल्क तबाह कर दिया। जस्टिस शौकत से कहा गया कि हमें ज़मानत नहीं देनी, जेल में ही रखना है, वरना हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। जब मैं वज़ीर आज़म था, मुल्क खुशहाली की तरफ दौड़ रहा था। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। जस्टिस शौकत अजीज सदीकी ने कहा है कि नवाज शरीफ को इनको निकालें। मरियम नवाज शरीफ को हमने आपने मुझे कहा गया, उसने कहा कि मुझे कहा गया कि आपने इनको जमानत नहीं देनी, इनको बाहर नहीं आने देना, इनको जेल में रखना है, और इसलिए कि हमारी 2 साल की मेहनत वरना नाकारा हो जाएगी। वो 2 साल की क्या मेहनत थी? वो 2 साल की मेहनत आप जानते हैं कि उस एक ऐसे शख्स को लाना था इक़्तिदार में जिसके पल्ले कुछ भी नहीं था। मैं वज़ीर आज़म था तो मुल्क खुशहाली की तरफ दौड़ रहा था, ना कोई महंगाई का नामो निशान था, ना पाकिस्तान के अंदर कोई पसमानदगी थी, न जाने किसकी नज़र लग गई हमारे मुल्क को। जब भी कोई तरक्की का काम दौर शुरू होता है, तरक्की का दौर आता है, तो 4 दिन तरक्की के बाद फिर 10 दिन हम फिर पीछे चले जाते हैं। हमारे इर्द गिर्द के ममालिक चांद पे पहुंच गए हैं और अभी हम ज़मीन से नहीं उठ रहे। तो मुखालिफिन को आड़े हाथों ले रहे हैं और कुछ लोगों का नाम लिए बगैर उन पर तनकीद भी कर रहे हैं। गो के मामला अल्लाह पर छोड़ चुके थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। खैर, इंतखाबी मौसम है, इसमें बहुत कुछ बदलेगा भी और इंतखाबात की तैयारी ही है कि एक दिन बयानिया कुछ है और दूसरे दिन उसमें कुछ तब्दीली है। मुस्लिम लीग नून की तैयारियां जो हैं वो अलबत्ता क्या हैं वो ज़रा आपके साथ शेयर कर देते हैं। इलेक्शन के लिए अच्छे उम्मीदवारों की तलाश जारी है, तगड़े उम्मीदवार उतारने हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इस सारे मामले को जो है वो देख रहे हैं। उनकी ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का आज एक और इजलास हुआ। ख़वातीन उम्मीदवारों को फ़ाइनल करने के लिए हतमी इंटरव्यूज़ किए गए और इजलास में मरियम नवाज़ थीं, इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफ़ीक़ और दीगर सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे। अलबत्ता कल भी एक इजलास होगा
جس میں اقلیتوں کی جو مخصوص نشستیں ہیں ان کے امیدواروں کے انٹرویوز ہوں گے. آج کے دن جو خواتین ہیں جنرل سیٹس پہ یا پھر جو آپ کہہ لیجئے مخصوص نشستوں پر ان کو آج فائنلائز کیا گیا ہے اور کل کے دن اقلیتوں کا معاملہ نمٹایا جائے گا. بالکل ایسے میں رہنما نون لیگ عظمہ بخاری یہ کہتی ہیں کہ نون لیگ خواتین کو ڈھال کے طور پر استعمال نہیں کرتی ہے. نون لیگ میں خواتین کو مرکزی عہدے دیے گئے ہیں. خواتین جنرل الیکشن میں بھی حصہ لے رہی ہیں. انہوں نے کیا کہا سنیے. جو خواتین ڈائریکٹ آتی ہیں ان کی ایک اسٹیبلشڈ کانسٹیچوئنسی ہوتی ہے اور وہ مردوں کے ساتھ برابر میں جو ہے وہ سیاست کری ہوتی ہے. خواتین ونگ جو ہے وہ ریزرو سیٹس کو بیسکلی کیٹر کرتا ہے بیکاز یہ جتنی بھی خواتین کو نامینیٹ کیا جائے گا یہ پارٹی کی مختلف ٹیئر سے ہوں گی, یہ پارٹی کے مختلف سیگمنٹ سے ہوں گی. اور یہ ہم نے پہلے بھی مسلم لیگ نون نے ایک بڑی تعداد میں ہر اسمبلی کے اندر بھی اور نیشنل اسمبلی کے اندر بھی, یہ کھڑی ہے ہمارے پاس نیشنل اسمبلی کی ایک ایگزامپل جس کے اندر ڈائریکٹ الیکشنز کے لیے عورتوں کو پروموٹ بھی کیا ہے, ان کو انکریج بھی کیا, اور اس دفعہ بھی ایک بڑی تعداد میں آپ کو عورتیں الیکشن لڑتی ہوئی نظر آئیں گی. بیرسٹر علی ظفر یہ کہتے ہیں کہ انتخابی نشان کا فیصلہ جلد کیا جائے. بلے کا نشان ہوگا یا نہیں ہوگا تحریک انصاف کے پاس, اس کا فیصلہ کر دیا جائے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی 3 حلقوں سے الیکشن لڑیں گے, لاہور, میاں والی اور اسلام آباد سے وہ انتخابات میں حصہ لیں گے. کیا کہہ رہے ہیں سنیں. نامینیشن پیپر سے فائل کا یہ جمہوری عمل نہیں ہے. یہ فری اینڈ فیئر الیکشن, صاف شفاف الیکشنز کرانے کے ایک طرح سے نقصان پہنچاتا ہے جمہوریت کو. ججمنٹ ریزروڈ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے توشہ خانہ کیس میں, وہ ججمنٹ بھی جلد آ جائے گی کیونکہ اب شیڈیول آ گیا ہے. 3 کانسٹیٹوئنسیز سے عمران خان صاحب الیکشن لڑیں گے. چیئرمین پی ٹی آئی بھی بر وقت الیکشن کے حامی ہیں. بیرسٹر گوہر علی خان یہ کہتے ہیں کہ ہمیں الیکشن کی طرف سے جانا چاہیے. پولیٹیکل سٹیج سے ہم چاہ رہے ہیں الیکشن ہو, ایسا کوئی اقدام نہ ہو جس سے الیکشن میں تاخیر ہو. میں نہیں سمجھتا اس سٹیج پہ مطالبہ کرنا کہ وہ ریزائن کرے یہ کوئی موٹیویٹڈ لگ رہا ہے. تو ہمارا کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے کہ اس سٹیج پہ کوئی بھی کمپوزیشن آف دا الیکشن کمیشن میں فرق آنی چاہیے. الیکشن کمیشن اپنا فرائض انجام دہی کر لے, وہ آگے پروسیڈ کر لے, اپنے فرائض کو آئین اور قانون کے مطابق استعمال کر کے پورے عوام کے لیے وہ الیکشن کا انعقاد جو ہے نا 8 تاریخ کو ممکن بنا سکے. میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا کوئی مطالبہ ایسا ہے کہ وہ ریزائن کرے. ہم اس کو سپورٹ نہیں کر رہے. تو گوہر خان کی گفتگو آپ کے سامنے ہے. جبکہ دوسری طرف متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال نے کاغذات نامزدگی آج وصول کیے. تو انہوں نے کہا کہ آج ایم کیو ایم پہلے سے زیادہ متحد ہے. ایم کیو ایم کے علاوہ اس شہر کو بنانے والا کوئی نہیں ہے. کراچی خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا. ان کی گفتگو کیا رہی آپ بھی دیکھیے. اس علاقے کی پسماندگی کو دور کریں گے, مسائل کو حل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہم سارے اگر مسائل حل نہیں کر سکے تو ان مسائل میں کمی ضرور واقع ہوگی. ہمیں پتہ ہے کہ ہم راتوں میں جاگ سکتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں خرید نہیں سکتی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس علاقے کی غربت کو, پسماندگی کو, اس علاقے کی پریشانیوں کو بہت سارے امیدوار ابھی جو آئیں گے ان سے زیادہ بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں. اس وجہ سے میں نے یہ یہاں پر فارم جمع کرایا ہے. ہمارے عثمان صاحب نے یہ فارم جمع کرایا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت ایم کیو ایم کا ہے. لوگوں کو اس والی بات کا بہت احساس. مصطفیٰ کمال کی گفتگو ہم سن رہے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی ہم ہیں اور اگر ہم آئیں گے تو کراچی خوشحال ہوگا. کراچی کی خوشحالی سے ہی ملک کی خوشحالی ہے. کراچی کی خوشحالی سے ملک کی خوشحالی ہے. یقینی طور پر یہ بات درست بھی ہے. کراچی کا ایک بڑا حصہ ہے اور کراچی کی بدحالی کا ذمہ دار کون ہے یہ کراچی کے عوام جو ہیں وہ آپ کو الیکشن میں بتا دیں گے. اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا ہے تو وہ اپنے غم و غصے کا اظہار کر دیں گے کہ ان کو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے کتنی محبت ہے, انہیں پیپلز پارٹی سے کتنی محبت ہے. تو یہ وہ انتظار کر رہے ہیں الیکشن ڈے کا. اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا تو کراچی کا ووٹر اپنا وزن کہاں ڈالے گا, اس کا ہمیں انتظار کر لینا چاہیے. بالکل ایسی ہے. آگے بڑھتے ہیں. سابق صوبائی وزیر سندھ اور رہنما پیپلز پارٹی نواب میر تیمور تالپور یہ کہتے ہیں کہ راؤ انوار سیریل کلر اور پولیس میں ڈاکو تھا. پیپلز پارٹی ایک بار پھر سندھ میں حکومت بنائے گی. ایم کیو ایم اور نون لیگ اتحاد غیر فطری ہے. عبید کے ساتھ ہی انہوں نے گفتگو کی. کچھ دن پہلے جب میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں مجھے کیا باتیں بتا رہے تھے, ذرا آپ دیکھیں سنیں. اس وقت ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق صوبائی وزیر جناب تیمور تالپور صاحب کے ساتھ موجود ہیں. ان سے ذرا پوچھتے ہیں کیا اور ان کا جو سسٹم ہے وہ کب تک چلتا رہے گا, اور اس کو اگر کوئی توڑنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ کتنا کچھ ریزسٹ کر سکتے ہیں. تالپور صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ لوگ 15 سال سے حکومت میں ہیں
اور آپ کے بہادر بچے نے آپ پر الزام لگا دیا کہ آپ سسٹم چلا رہے ہیں. 700 ارب کی کرپشن کر کے صرف 5 سال میں 15 سال میں کیا کیا ہوگا؟ ہم پہ بہت سے لوگ الزام لگاتے ہیں. آپ کون سے بچے کی بات کریں؟ بچے بہت ہیں ہمارے. راو انوار وہ ہمارا بچہ نہیں کہہ سکتے آپ اسے. ایک سیریل کلر جو کہ پیسوں پہ لوگ مارتا تھا, جو پولیس کے اندر رہ کے اور ڈاکو کا کردار ادا کرتا تھا, جس کا ہمیں جیسے پتہ چلا اس مرڈر کے بعد جو بڑا مشہور ہو گیا تھا نقیب اللہ, تو ہم نے اس کے خلاف جو کچھ ایکشن کر سکتے تھے, جو کچھ کیسز ہم کھول سکتے ہم نے کھولے. تو یہ اس طرح سے ہمارے ساتھ ہوتا رہتا ہے کہ ہر تھوڑے عرصے میں کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی کو پکڑا جاتا ہے کہ وہ آ کے ہمارے خلاف جھوٹ بولے. ہماری پرفارمنس ہے جو ہم 15 سال سے حکومت میں ہیں, اور آپ کو بھی پتہ ہے بدر صاحب کہ ہم پھر سے حکومت بنانے جا رہے ہیں. اچھا بالکل. ہماری کوئی 4-5 ایسی سیٹیں تھیں جو ہم لوز کرتے تھے نیشنل اسمبلی میں, بیکاز وہاں کے کچھ لوگ ایسے تھے جو مضبوط تھے, جو محنتی تھے, اپنے علاقے کے سردار تھے, اینڈ دے ہیو آلسو جوائنٹ پیپلز پارٹی. تو وہ سیٹیں بھی اب ہماری ہیں. کراچی میں ایم کیو ایم سے جو الیکٹیبلز تھے جو جیتے تھے, پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کر چکے ہیں. بہت سے اور لوگ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں. تو دیر از آئی ڈونٹ سی مے بی 2 or 3 سیٹس ان کراچی جہاں پر ہمارا مقابلہ سخت ہے, پر اس کے علاوہ آئی ڈونٹ سی اینی کمپٹیشن. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ وزن زیادہ ڈالا جا رہا ہے پنجاب میں, صرف پنجاب کے لیے محنت ہو رہی ہے, یا مجھے یہ تاثر ملا یہاں پر کچھ لوگوں سے میل ملاقات کر کے کہ شاید یہاں پر وزن آپ کی طرف سے اٹھا لیا گیا ہے اور ایک اینٹی پیپلز پارٹی موو یہاں پر چل پڑا ہے, اور شاید وہ چاہتے ہیں کہ اب مزید آپ نہ ہوں. ایسا کچھ ہوا ہے کیا؟ بالکل, یہ تو ہمارے ساتھ ہر 5 سال میں ہوتا ہے. کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے کام کیا ہے تو آپ تو لاڈلے ہونے چاہیے تھے. نہیں, لاڈلے ہم کام عوام کا کرتے ہیں نا, ہم کسی کے کہنے پہ نہیں چل سکتے, ہم کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتے. ہاں, پیار محبت سے چلتے ہیں, اچھی ایڈوائس سب کو دیتے ہیں, پر ڈکٹیشن نہیں لیتے. تو جب تک آپ ڈکٹیشن نہیں لیں گے آپ لاڈلا نہیں بن سکتے. 9 اپریل 2022 کو آپ نے عوام کا کام کیا تھا یا کسی اور کا؟ عوام کا, ہمیشہ عوام کا کام کیا ہے. یہ واحد جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہمیشہ الیکشن کے دوران اس کو اکیلا کر دیا جاتا ہے, اسے سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے. آج دیکھیں نا, غیر فتنی اتحاد بھی بن رہے ہیں, فتنی اتحاد بھی بن رہے ہیں. نون لیگ, ایم کیو ایم, اتحاد سمجھ میں نہیں آتا. آپ کی جو فیصلہ آباد ہے, فیصلہ آباد میں کون بزنس مین ہے, کون میجورٹی لوگ وہاں پہ رہتے ہیں؟ وہی جو کراچی چھوڑ کے گئے تھے, اپنی فیکٹریاں بند کر کے گئے تھے, وہاں جا کے انویسٹمنٹس کی تھی کیونکہ ایم کیو ایم ان کو جینے دیتی تھی. تو آج ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی جب انہی کی فیوریٹ نون لیگ نے جو ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے. لیکن آپ لوگ تو مفاہمت پرست ہیں, مفاہمت کے بادشاہ کی تصویر آپ نے رکھی ہوئی ہے. اس سے پہلے کہ ہم مفاہمت کے بادشاہ کی بات کریں, اس تصویر میں آپ زرداری صاحب کے ساتھ ہیں, باقی تصاویر میں آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ ہیں, لیکن یہ کیونکہ ہمارے بیچ پڑی ہوئی ہے. آپ نوجوان ہیں اور بزرگوں کے ساتھ ہیں, حالانکہ آج کل کے نوجوان تو بزرگوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. نہیں جی, بالکل بھی نہیں. ہمیں تو یہی سکھایا گیا ہے کہ بزرگوں سے سیکھنا ہے, ان سے سمجھنا ہے, کیونکہ جتنی ہماری سوچ ہے, جتنا میری عمر ہے, اتنی میرے قائد آصف علی زرداری صاحب کی نالج ہے اور پولیٹیکل لرننگ ہے ان کی. تو دیر از سو مچ آئی ہیو لرنڈ فرام مائی باس, اینڈ دیر از سو مچ مور انشاءاللہ وچ آئی ایم سلولی لرننگ فرام ہم. اس بار نوجوان وزیر اعلیٰ بھی ہوگا یا مراد علی شاہ ہی ہوں گے, یا وزیر اعلیٰ ہی نہیں ہوگا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی تک تو مراد علی شاہ کو ہم ینگ قیادت ہی سمجھتے ہیں. آپ کیوں میرے سابقہ سی ایم صاحب کو اس لسٹ میں ڈال رہے ہیں؟ اسٹل ینگ اینڈ انرجیٹک. وہ تو ایسے تو قائم علی شاہ صاحب بھی ابھی تک ینگ ہی ہیں. کہہ سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں, آپ بالکل کہہ سکتے ہیں, مجھے بھی کہنا پڑے گا. بٹ آئی مین جو مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ میں رہا ہوں 5 سال یہ, اور پچھلا بھی جو ٹرم تھا جتنا عرصہ وہ سی ایم تھے, تو آئی ہیو ناٹ سین سم ون ورکنگ سو ہارڈ اپ ارلی اینڈ ورکنگ ٹل لیٹ آورز. تو ہر کسی میرے خیال سے اتنا اسٹیمنا نہیں ہوتا کام کر جس طرح سے ہم نے مراد علی شاہ صاحب کو دیکھا. بات چیت ہو رہی ہے, آخری سوال آپ کی, کسی سے بات چیت ہو رہی ہے اس جگہ پہ جہاں بات چیت ہونی چاہیے, اور کچھ طے کر رہے ہیں یا سب کچھ عوام پر چھوڑ دیا؟ دیکھیں جی, ہم نے ایک ہی ڈیمانڈ کی تھی کہ نیوٹرل رہیں, اور ہمیں امید ہے کہ نیوٹرلٹی ہے. تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کسی کو ضرور سپورٹ کر دیتا ہے, پر اتنا ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ ہم نے اسے اور بہت ورس ٹائمز دیکھے ہیں. تو آئی ایم ویری ہوپ فل کہ انشاءاللہ الیکشنز اچھے ہوں گے, فیئر اینڈ فری ہوں گے. چلیں لیٹس سی آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ طالب صاحب, تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی, تھینک یو.
تو یہ تیمور تالپور صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نیوٹرل شاید اب ہو گئے ہوں گے اور پھر الیکشن ڈے پہ ہم ہی جیتیں گے. خیر سندھ کی اور کراچی کی بات ہو رہی ہے تو ایسے میں ایک اچھی خبر یہ آ رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ کی مداخلت کے بعد نگران وزیر اعلیٰ کی مداخلت کے بعد اے جی سندھ نے بسوں کے لیے فنڈ جاری کر دیے ہیں. مقبول باقر کی ایک ہفتے میں تمام ادائیگیاں کر کے بسوں کو ریلیز کرنے کی ہدایت سامنے آئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ کا حل سرکولر ریلوے اور بی آر ٹی کی تمام لائنوں سے کام ہوگا تو ہی یہ ممکن ہے کہ کراچی کے جو ٹرانسپورٹ کے ایشوز ہیں وہ سیٹل ہو جائیں. البتہ کراچی کی جو سڑکیں ہیں جی ان کا برا حال ہے اور موت کا جال بن چکی ہیں. اور رواں سال کی اگر ہم بات کریں تو 11 ماہ کے دوران 777 شہری ٹریفک حادثات میں جان کی بازی ہار گئے ہیں. ہزاروں زخمی ہوئے ہیں. فلاحی اداروں نے ایک رپورٹ جاری کی ہے. ٹریفک پولیس کے مطابق حادثات میں جاں بحق ہونے والے جو زیادہ تر افراد ہیں موٹر سائیکل سوار تھے. زیادہ تر ٹریفک حادثات ٹرک، ٹرالر اور واٹر ٹینکر سے ہوئے ہیں، لیکن 777 افراد بتایا جا رہا ہے جو جان کی بازی ہار گئے ہیں رواں سال. کیونکہ کراچی میں جو ٹریفک حادثات ہیں ان کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ جو سڑکیں ہیں ان کا وہاں پہ شدید برا حال ہے. سڑکیں ہیں ہی نہیں. بنیادی طور پہ اگر میں نقشہ آپ کو بیان کروں کراچی کا، جو میں وہاں سے بھی آپ کو ایک دو بار آپ نے اس دکھتی رگ کو چھیڑا تھا تو میں نے آپ کو بتایا کہ گڑھوں کے بیچ میں یا گڈھوں کے بیچ میں آپ کو جو ہے وہ سڑک ڈھونڈنی پڑتی ہے. اور وہاں پر مشکل یہ ہے، پریشانی ہے کہ ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ کسی بھی عمر، یعنی خاص طور پر نوجوان، وہ آپ کو کمر کی شکایت دے کے ملیں گے کیونکہ اتنے گڈھے ہیں، بائک چلا چلا کے دن بھر ان کو یہ مسئلہ ہو گیا، لوگوں کے گھٹنے بیٹھ گئے ہیں. یہ یہاں کے وہاں کے مسائل ہیں. پھر پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے، یعنی کچھ ہچکولے آپ کو سڑک دیتی ہے اور کچھ ہچکولے پھر آپ کو اس میں مطلب آپ کے اس ایڈونچر میں آپ کے جھولے میں اضافہ کرتی ہے پبلک ٹرانسپورٹ جو وہاں پر چل رہی ہے پتہ نہیں 1960 سے 1970 سے. اچھا چلیں اب ایک فنڈ ملا ہے کراچی کے عوام کی، اگر اس سے کچھ مشکلات ابھی تو ایک مشکل کی خبر ہے نا وہ دینا پریشانی. مہنگائی سے جو پریشان عوام ہے جناب، آپ مزید تیاری پکڑ لیں کیونکہ فی یونٹ بجلی کی قیمت میں 1 روپے 15 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا ہے. نیپرا اتھارٹی نے باضابطہ اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ سماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے. گو کہ سردی ہے، گیس کی ضرورت ہے، لیکن بجلی کی ضرورت تو ہر سیزن میں رہتی ہے اور کہا جا رہا تھا کہ بجلی کے حوالے سے ریلیف دیا جائے گا، لیکن فی یونٹ بجلی کی قیمت میں 1 روپے 15 پیسے اضافہ کر دیا ہے اور نیپرا اتھارٹی نے باضابطہ اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. غلام مرتضیٰ بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم جان لیتے ہیں کہ یہ اضافہ کس مد میں کیا گیا ہے اور عوام پہ تو پھر ایک اور بجلی بم گرایا گیا ہے. غلام جی بالکل یہ سماہی ایڈجسٹمنٹ ہے جس کو کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ کہتے ہیں، اس کی مد میں یہ اضافہ کیا گیا ہے اور کے الیکٹرک سمیت تمام ملک بھر کے جو صارفین ہیں یہ ان کو بھی لگے گا. لائف لائن صارفین جو جن کو سستے بجلی دی جاتی ہے ان کو بھی یہ اضافہ لگے گا. تو یہ قیمتوں کا اطلاق جو ہے وہ 1 جنوری 2024 سے کیا جائے گا اور 3 مارچ 2024 تک یہ اضافہ لاگو رہے گا. اور یہ اضافہ جو ہے تقریباً 122 ارب 29 کروڑ روپے کا امپیکٹ ہے جو کہ اضافی صارفین ادا کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نیپرا اتھارٹی نے اس کی منظوری دے دی ہے. منظوری دینے کے بعد نوٹیفیکیشن کے لیے حکومت کو بھجوا دیا ہے. حکومتی منظوری کے بعد یہ اضافہ جو ہے وہ لاگو ہو جائے گا. اور یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے ہمارے ذرائع سے کہ یہ اضافہ آج ہی اس کا نوٹیفیکیشن جو وزارت پانی بجلی ہے، وزارت توانائی ہے، اس کی جانب سے جاری کر دیا جائے گا اور 1 روپے 15 پیسے فی یونٹ جنوری سے 31 مارچ تک صارفین سے وصول کیے جائیں گے. جی یعنی 1 جنوری سے 31 مارچ تک جو ہے یہ 1 روپے 15 پیسے کا اضافہ 1 یونٹ پہ ہو گیا ہے. نوٹیفیکیشن بھی آ گیا ہے. بہت شکریہ غلام مرتضیٰ، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اور یہ اضافہ جو ہے وہ کے الیکٹرک صارفین سمیت تمام کے لیے ہے اور تقریباً 22 ارب سے زائد کا یہ بوجھ ہے جو کہ صارفین پر ڈال دیا گیا. یہ تھی ایک بری خبر، افسوسناک خبر، مشکل خبر. اب آپ کو تھوڑا سا ایک مثبت پہلو دکھاتے ہیں معیشت کا. بظاہر پاکستان کی معیشت کے لیے ایک اچھی خبر یہ آ رہی ہے کہ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے 35 کروڑ ڈالر کی منظوری دے دی ہے. رقم ادارہ جاتی اصلاحات پر عمل درآمد کے لیے دی جائے گی. ورلڈ بینک کنٹریبیوٹ کرتا ہے مختلف ڈپارٹمنٹس کی بہتری کے لیے. رقم توانائی کے شعبے کے نقصانات کم کرنے میں معاون ہوگی. تو ایک اور گرانٹ ہمیں مل گئی ہے ورلڈ بینک کی طرف سے
اور ادارہ جاتی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے ہے. یہ ہماری ایکسپورٹس بڑھنے کی وجہ سے ہمیں $35 کروڑ نہیں مل رہا ہے. $35 کروڑ ہمیں ایکسپورٹس بڑھنے کی وجہ سے نہیں مل رہے, ہمیں گرانٹ ملی ہے, مدد ملی ہے, اور اس کو یقیناً ہم آپ کو مبارکبادی دے سکتے ہیں کہ ہم اس طرح سے پیسے لا رہے ہیں کم از کم. لیکن پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی اگر ہم بات کریں تو اس میں مسلسل مندی کا رجحان ہے, اور 100 انڈیکس کی اگر ہم بات کریں اسٹاک ایکسچینج میں تو اس کا اختتام 385 پوائنٹس مائنس سے ہوا ہے, اور 100 انڈیکس 62,448 پوائنٹس کی نفسیاتی حد پر بند ہوا ہے. 100 انڈیکس ٹریڈنگ کے دوران 1800 پوائنٹس مائنس ہوا ہے, اور 100 انڈیکس کی جو ٹریڈنگ ہے اس کے دوران بلند سطح 63,200 اور کم ترین سطح 61,000 رہی ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج جس میں مسلسل مندی دیکھنے کو مل رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس کا اختتام 385 پوائنٹس مائنس سے ہوا ہے, اور 100 انڈیکس 62,448 پوائنٹس کی نفسیاتی حد پر بند ہو چکا ہے. ٹریڈنگ کے دوران 1800 پوائنٹس مائنس اس میں ہوا ہے. 100 انڈیکس کی ٹریڈنگ کے دوران بلند سطح 63,200 اور کم ترین سطح 61,000 رہی ہے. خیر, یہ اسٹاک ایکسچینج کی صورتحال, اور اسٹاک میں جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ آپ کہہ لیجیے کہ سٹے کے ساتھ لنک کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں سے پیسہ بنایا جا رہا ہوتا ہے, تو یہ اتنا پریشان کن پہلو بھی نہیں ہوتا, لیکن پریشان کن ہوتا بھی ہے. اتنا ہی پریشان کن ہے جتنا کہ کچھ لوگوں کے لیے توشہ خانہ سے تحائف لینے کا معاملہ ہے. پرانے لوگ, نئے لوگوں کے لیے معاملات سخت ہیں, پرانوں کے لیے تھوڑے سے سہل ہے. نواز زرداری اور دیگر ملزمان کے خلاف توشہ خانہ گاڑیوں کا ریفرنس احتساب عدالت نے اس سلسلے میں 4 جنوری تک نیب سے رپورٹ طلب کر لی ہے, اور یوسف رضا گیلانی البتہ کہا جا رہا ہے انتخابی مہم میں مصروف تھے, اس وجہ سے وہ پیش نہیں ہوئے. احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اس معاملے کی سماعت کی. اب 4 جنوری کو نیب سے رپورٹ طلب کر لی گئی ہے, اور مجموعی طور پر نیب جس طرح سے ان معاملات کو لے کر چل رہا ہے اب تک, جو العزیزی اور ایون فیلڈ میں بھی جس طرح سے اس نے اپنے ہی بنائے ہوئے کیسز سے آپ کہہ لیجیے کہ پیچھے ہٹے, اور انہوں نے کہا کہ کیسز ہی نہیں ہیں تو توشہ خانہ بھی پھر کیس نہیں ہوگا. لیکن دوسری جانب اگر ہم نیب کی بات کریں تو فواد چودھری کو عدالت میں پیش کرنے کی اجازت انہوں نے مانگ لی ہے. نیب پروسیکیوٹر نے یہ بتایا ہے کہ فواد چودھری کے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل ہو چکی ہے, پروڈکشن آرڈر کر دیں تاکہ جسمانی ریمانڈ کے لیے عدالت پیش کیا جائے. عدالت نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو اتنا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ملزم کو لانے کی اجازت دے. عدالت نے درخواست ترمیم کے ساتھ دوبارہ جمع کرانے کی ہدایت بھی کر دی ہے. نیب نے فواد چودھری کو عدالت میں پیش کرنے کی اجازت مانگ لی ہے, کیونکہ انہیں جسمانی ریمانڈ چاہیے اور اس کے لیے بندے کا عدالت میں پیش ہونا ضروری ہے. خیر, یہ فواد چودھری کے لیے یقیناً ایک مشکل ہے. تو دوسری طرف پی ٹی آئی کے ہی سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے آج انہیں ایک ریلیف مل گیا ہے بالآخر. ڈپٹی کمشنر سوابی نے عدالتی حکم پر 3 MPO واپس لے لیا ہے. اسد قیصر کی رہائی کا حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا, اور کہا گیا ہے کہ اگر ملزم کسی دوسرے کیس میں مطلوب نہیں ہے تو اسے رہا بھی کر دیا جائے. تو 3 MPO کے تحت جو آپ کہہ لیجئے کہ نظر بندی تھی یا گرفتاری تھی وہ آج ختم ہوئی ہے عدالتی حکم پر. جو کمشنر ہیں سوابی کے, ڈپٹی کمشنر, انہوں نے رہائی کا حکم دے دیا ہے, اور 3 MPO کو جو ہے انہوں نے واپس لے لیا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس رہائی کے بعد کوئی اور مقدمہ اگر ہے تو وہ گرفتاری کی صورت میں پتہ چل جائے گا, جیسے ہی گرفتار ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ اور مقدمہ بھی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ یہ روایت اب اٹس اے نیو نارمل. بالکل ایسے ہی ہے. پنجاب اسمبلی کی بات کرتے ہیں, جہاں پہ قواعد کے برعکس بھرتیوں پر اسپیکر کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے. سبطین خان نے تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنا دی ہے. ایڈیشنل چیف سیکرٹری احمد رضا سرور اس کے سربراہ مقرر ہو چکے ہیں. سیکرٹری معدنیات بابر امان, سیکرٹری خصوصی تعلیم سائمہ سعید اس میں شامل ہیں, اور کمیٹی کے قیام بارے چیف سیکرٹری کو باضابطہ آگاہ کر دیا گیا ہے. کمیٹی محمد خان بھٹی, عنایت اللہ, ممتاز حسین سمیت 15 افسران کے خلاف تحقیقات کرے گی. تو پنجاب اسمبلی میں بھرتیوں کا یہ کیس ہے, اور اس سلسلے میں اب ایک کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے. آپ کو ذرا ایک لیٹسٹ اپڈیٹ دیتے ہیں. راولپنڈی میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج بشیر احمد کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی ہے. اپڈیٹ کریں آپ کو کہ اس وقت راولپنڈی سے خبر آ رہی ہے. انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج ہیں بشیر احمد, ان کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی ہے. انتہائی ابتدائی معلومات کے مطابق فائرنگ کا یہ واقعہ پیش آیا ہے, اور جس گاڑی پر فائرنگ کی گئی ہے وہ کسی اور کی نہیں بلکہ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج ہیں بشیر احمد, ان کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی ہے. پولیس ذرائع بھی اس چیز کو کنفرم کر رہے ہیں. البتہ پولیس نے ملزم کو بھی گرفتار کر لیا ہے, یہ بھی بتایا جا رہا ہے. انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج ہیں بشیر احمد, ان کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی اور فوری طور پر پولیس نے یہاں پر جو ملزم تھا اسے گرفتار کر لیا ہے. تاحال یہ انتہائی ابتدائی معلومات ہے.
जज की गाड़ी पर यह फायरिंग हुई है। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज हैं बशीर अहमद, और कहा जा रहा है कि जिस शख्स ने फायरिंग की है उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अलबत्ता क्या वजह बनी इसकी, क्योंकि इंसदाद दहशतगर्दी के मामलात जो हैं वो बड़े हसास होते हैं और बड़े हाई प्रोफाइल केसेस को सुना जा रहा होता है। तो ये कौन शख्स है, इसका किस ग्रुप से ताल्लुक़ है, किन केसेस की आजकल ये बशीर अहमद साहब समाअत कर रहे थे कि इन पर ये फायरिंग हुई है। बताया जा रहा है कि ये घर जा रहे थे और इस दौरान ये फायरिंग हुई है। थाना एयरपोर्ट के इलाके में ये फायरिंग का वाक़या पेश आया है। जी हाँ, पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। इब्तदाई तौर पर यह बताया जा रहा है इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज बशीर अहमद, जिनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई है, और ये वाक़या कैसे पेश आया, कौन शख्स है जिसको गिरफ्तार किया गया है, क्या वजह वो बता रहा है, जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सजाद चौधरी। सजाद, बताइएगा इस हवाले से। का इलाका है थाना पे एयरपोर्ट का, वहाँ पर एक मस्कूक शख्स जो है वो उसने फायरिंग की है रोड के ऊपर खड़े होकर। हमारे ज़राए जो है इसको बता रहे हैं कि रावलपिंडी पुलिस में मुलजिम जो है वो शयान जुल्फकार को इस वक्त रावलपिंडी पुलिस ने इस वक्त हिरासत में ले लिया। थाना एयरपोर्ट का इलाका है। यहाँ पर मकामी जज जो है बशीर अहमद जो है वो डयाला जेल से आ रहे थे और उनका स्कार जो है उस वक्त वहाँ से गुजर रहा था। जरा इस बात को ये कंफर्म कर रहे हैं कि जज बशीर अहमद जो है वो उस वक्त स्कार के साथ मौजूद नहीं थे। उनकी गाड़ी जो है वो अकेली उस वक्त वहाँ से गुजर रही थी और जो इतलात अभी तक यही है फिलहाल ये कि उनकी गाड़ी के पास से जो फायरिंग हुई है, क्योंकि उनकी गाड़ी वहाँ से जो गुजर चुकी थी, क्योंकि ये रोड के ऊपर खड़ा कोई एक आम शख्स था। इस वक्त पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है और उसको थाने जाओ उसको तो मुंतकिल कर दिया गया है। अच्छा, जज साहब मौजूद नहीं थे इस गाड़ी में, और जो ड्राइवर गाड़ी पर फायरिंग हुई भी है या नहीं हुई, क्योंकि आप जो बता रहे हैं उससे पता चल रहा है गाड़ी के करीब फायरिंग हुई, गाड़ी पर फायरिंग हुई है या नहीं? गाड़ी के ऊपर फायरिंग नहीं हुई। मैं आपको इस दफा फिर से दोबारा तस्दीक। अच्छा, मैं चौधरी सजाद आपसे जरा ये पूछना चाह रहा हूँ, उमूमन जब दहशतगर्दी की अदालत के जजेस मूव कर रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत एरिया को कॉर्डन करने की या ट्रैफिक को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करके फिर गाड़ियों को गुजारने की कोशिश होती है। कहीं ऐसा कुछ तो नहीं है कि कहीं पे पुलिस ने रोका हो 2-4 गाड़ियों को, उसमें से कोई शख्स उतरा हो, मुश्तइल हो और उसने फायर कर दिया? अभी इसमें कुछ कहना काबिल वक्त है, क्योंकि पुलिस जो है इस पे इन्वेस्टिगेट कर रही है। क्योंकि हम भी अडयाला जेल में कवर कर रहे थे, जब जज बशीर साहब आते थे तो इनका स्क्वाड जो होता वो पहले होता था और जज बशीर साहब जो है वो इसके पीछे होते और उसके पीछे एक और गाड़ी का स्क्वाड होता था, दरमियान में जो जज हुआ करते थे। तो अब जज बशीर साहब जो है वो ज्यादा स्क्वाड जो है वो नहीं रखते अपने साथ। तो हमने जितना उनको देखा है तो आज यहाँ पे जिस रोड पे ये वाकया हुआ है, ये असल पे बहुत ज्यादा रश है। मरी रोड का ये इलाका है। यहाँ पर वहाँ पे जो रावल रोड से जो अंदर होके ये जाते हैं तो उस रोड के ऊपर बहुत ज्यादा शाम का टाइम है, पिंडी में बहुत ज्यादा इस वक्त रश होता है। तो जिसकी वजह से फिलहाल तो जो हमें इतलात मिली हैं ये इनिशियल इतलात हैं जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। अभी मजीद जो इतलात आती हैं तो मैं आपसे मजीद जो एक चीज़ और हमें क्लियर कर दीजिएगा चौधरी सजाद, सुनने वालों के लिए भी, कि ये इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज बशीर अहमद हैं, क्योंकि एक नाम के कई जजेस हैं, कुछ एहतसाब अदालत में भी होते हैं, ये वो नहीं है, बशीर अहमद अलग हैं, ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज हैं, ऐसा ही है? अभी जो फिलहाल इतलात हमें यही मिली हैं कि ये जो जज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जो जज हैं जो अडयाला जेल से अभी वापस आ रहे थे, ये उनके साथ उनकी स्क्वाड के साथ ये इस तरह का सानिया भी आया। अभी इस बात को हम कंफर्म कर रहे हैं, मजीद को इतलात आती हैं तो हम आपसे जरूर शेयर करते हैं कि क्या वाकई ही ये वही जज थे। अभी इजराइल से ये खबर है, क्योंकि जिस बंदे ने इनके ऊपर फायरिंग की है वो आदमी जो है वो आम एक आदमी वहाँ खड़ा होकर फायरिंग कर रहा था। पुलिस इजराइल इसको फिलहाल बता रहे हैं कि उनको अरेस्ट किया और उसके बाद उसको थाने मुंतकिल कर दिया गया। मजीद जो है उसकी तहकीकात की जा रही है कि ये बंदा कौन था और उसका मकसद क्या था फायरिंग करने का। ये जैसे ही जेल से बाहर निकले वहाँ फायरिंग हुई है? जेल से कितना दूर कुछ अंदाजा है, अभी पता चला? ये तकरीबन जेल से तो काफी दूर है, तकरीबन आधे पौने घंटे का रास्ता है। रावलपिंडी शहर ये सिटी शहर के अंदर दाखिल हो चुके थे, क्योंकि तकरीबन 30-35 किलोमीटर है अपना अडयाला जेल यहाँ से, और अपना इस वक्त वो रावलपिंडी सिटी शहर के अंदर इस वक्त दाखिल हो चुके और थोड़ी ही देर बाद अगले 2 किलोमीटर का सफर इस्लामाबाद में वो दाखिल होने वाले थे, क्योंकि ये मरी रोड का रास्ता है और रावल रोड पे ये वाकया हुआ है। अभी इसकी मजीद जो है तहकीकात कर रही है पुलिस, को इन्वेस्टिगेशन सामने आती हैं, लॉ एजेंसीज जो है वो भी इसको देख रही हैं। तो अभी मजीद जो है इतनी इतलात हैं कि उनकी गाड़ी के साथ गुजर रही थी तो उस वक्त ये वाकया पेश आया है। जी ठीक है, जिस वक्त गाड़ी यहाँ से गुजर रही थी तब फायरिंग का ये वाकया पेश आया। चौधरी सजाद आपसे तफसील लेते हैं, ज़रा नाजरीन को अपडेट कर दें। रावलपिंडी में बताया जा रहा है एहतसाब अदालत के जज बशीर अहमद की गाड़ी के करीब
فائرنگ ہوئی ہے اور یہ تھانہ ایئرپورٹ کی حدود بنتی ہے جہاں پر ایک مشکوک شخص نے فائرنگ کر دی. کیوں کی ہے؟ کیونکہ یہ اس نے گاڑی پر فائر نہیں کیا یا پولیس اسکواڈ کو اس نے ٹارگٹ نہیں کیا. تو یہ شخص یہاں پر کیوں موجود تھا یا اس نے فائر کیوں کیا یہ تو اب اس سے پوچھا جائے گا کیونکہ پولیس نے اس کو حراست میں لے لیا ہے. البتہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو جج صاحب ہیں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج بشیر احمد وہ بھی خیریت سے ہیں اور ان کا جو اسٹاف ہے یا پولیس کے اہلکار جو ان کے ساتھ موو کرتے ہیں وہ بھی خیریت سے ہیں. اور تھانہ ایئرپورٹ منتقل کر دیا گیا. اس شخص کو جس نے یہ فائرنگ کی ہے اسے حراست میں لے لیا گیا ہے اور یہ تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ تھانہ ایئرپورٹ کی حدود میں جب ان کی گاڑی یا ان کا قافلہ گزر رہا تھا وہاں اس شخص نے فائرنگ کیا لیکن گاڑی پر فائرنگ نہیں ہوئی ہے. ہم بار بار آپ کو کلیئر کر رہے ہیں جب گاڑیاں گزر رہی تھیں تب اس نے فائر کھولا. تو اس کے ارادے کیا تھے یا یہ کون شخص ہے, کیوں یہاں پر تھا, کیوں فائر کیا اس نے, یہ سارے سوال جواب اب اس سے کیے جائیں گے. تھانہ ایئرپورٹ سے ابتدائی طور پر لے جایا گیا ہے انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج بشیر احمد کی گاڑی پر. بتایا جا رہا ہے ابتدائی طور پر معلوم آئی تھی کہ گاڑی پر فائرنگ ہوئی لیکن اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ جب ان کی گاڑی وہاں سے موو کر رہی تھی, گزر رہی تھی, تب یہ فائر ہوا ہے وہاں پر. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. غلام مرتضیٰ بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں. غلام مرتضیٰ بتائیے گا آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اس حوالے سے؟ تھانہ ایئرپورٹ کے علاقہ ہے رحیم آباد کے قریب یہ اسکواڈ جو ہے وہ گزر رہا تھا تو سائڈ پہ مشکوک شخص جو ہے وہ اس نے فائرنگ کی اور فوری طور پہ جو فائرنگ ہے وہ روڈ کی طرف نہیں کی گئی تھی, نہ ہی یہ جج کی گاڑی پہ ہوئی ہے اور نہ ہی یہ اسکواڈ کے اوپر ہوئی ہے فائرنگ. ایک سائڈ پہ یہ فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے اور فوری طور پہ پولیس جو ہے وہاں پہ تعینات تھی, انہوں نے اس کو پکڑ لیا. شایان نام بتایا, انتقال کر دیا گیا ہے اور مزید تفتیش جو ہے وہ تھانہ ایئرپورٹ ہی کر رہا ہے. احساس عدالت کے جج ہیں محمد بشیر جو ڈیالہ سے. غلام مرتضیٰ یعنی آپ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ نہ تو ان کی گاڑی پہ فائرنگ ہوئی اور نہ ہی ان کے اسکواڈ کی گاڑی پہ فائرنگ ہوئی بلکہ ایک سائڈ پہ یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے؟ جی بالکل یہ کنفرم خبر ہے کہ یہ نہ تو ان کی گاڑی کے اوپر فائر تھا نہ ان کے جو اسکواڈ ہیں اس کے اوپر فائر تھا. یہ فائرنگ جو ہے وہ سائڈ پہ ہوئی ہے اور کوئی اس میں کوئی ایسی انٹینشن جو ہے وہ ایسی کوئی نظر نہیں آ رہی ہیں کیونکہ ایک تو یہ ہوائی فائرنگ تھی, گرفتار کیا گیا ہے. یہ ہوائی فائرنگ تو نہیں تھی لیکن سائڈ پہ جو جس طرح سے گرین ایریاز ہوتے ہیں گرین ایریا میں یہ فائرنگ تھی اور گاڑی کی طرف کوئی ایسا واقعہ نہیں تھا. ان کی اپنی گاڑی کسی بھی لحاظ سے وہ اس کے اوپر فائرنگ نہیں تھی, نہ تو جج کی گاڑی پہ نہ اسکواڈ کی گاڑی پہ. کہ جس طرح سے ایک عام واقعہ اگر وہ نہ بھی گزر رہے ہوتے تو شاید یہ واقعہ ہوتا اور رپورٹ بھی نہ ہوتا کیونکہ وہ ایسے واقعات عمومی طور پہ ہوتے رہتے ہیں. یقینی طور پر لیکن یہ واقعہ کیونکہ وہ گزر رہے تھے. غلام مرتضیٰ آپ بھی ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, خصوصی عدالت ہے دہشت گردی کی, اس کے جج وہاں سے گزر رہے ہیں اور پھر حادثاتی طور پہ ایک نشے کا عادی فائر کھول دیتا ہے تو یہ سادہ بھی نہیں ہے معاملہ. کبھی کبھی آپ نے ڈرانے دھمکانے کے لیے اس طرح کے کام کرنے ہوتے ہیں. جی بالکل, اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی تحقیقات, اس کو سینسٹیو میٹر کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے اور پولیس اس کی لازماً اس کی تحقیقات جو ہے وہ ہر اینگل سے کرے گی کیونکہ اس وقت جن کیسز کی سماعت احتساب عدالت کے جج جو ہے محمد بشیر کر رہے ہیں. لیکن ابتدائی طور پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہ تو اسکواڈ اس کا ٹارگٹ تھا نہ ہی جو جج صاحب کی گاڑی تھی وہ ٹارگٹ تھا. اب دیکھتے ہیں جب تحقیقات ہوتی ہیں تو کیا تفصیلات سامنے آتی ہیں. بیورو چیف اسلام آباد غلام مرتضیٰ ہمیں بتا رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھتے ہیں. دی نیوز روم میں آرمی چیف کی بات کرتے ہیں جن سے امریکی تھنک ٹینکس میڈیا نمائندوں کی ملاقات ہوئی ہے. سپہ سالار نے غزہ میں فوری جنگ بندی کے خاتمے پر زور دیا ہے. پاکستان امریکہ کے ساتھ مضبوط روابط کو وسیع کرنے کا خواہاں ہے. ان کی جانب سے کہا گیا ہے پاکستان بلاک پالیٹکس پر یقین نہیں رکھتا. آرمی چیف نے کہا کہ کشمیر ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ تنازع ہے. اس ملاقات کے دوران انہوں نے یہ گفتگو بھی کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ کے ساتھ مضبوط روابط کو وسیع کرنے کے حوالے سے بھی انہوں نے تبادلہ خیال کیا ہے. خیر, یہ معاملات ہیں پاک امریکہ تعلقات کے اور آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر وہاں پر موجود ہیں. غزہ سے متعلق پاکستان کا دو ٹوک موقف وہ دہرا رہے ہیں. ابھی کیونکہ امریکہ کی بات کریں تو وہاں پر ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے, اس کا ذکر کر لیتے ہیں. سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن کے لیے نااہل ہو گئے ہیں. امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ کسی کو نااہل قرار دیا گیا ہے. کیپٹل ہل حملے میں ملوث ہونے پر ٹرمپ کو نااہل قرار دیا گیا ہے. ٹرمپ نااہل ہونے والے امریکہ کے پہلے صدارتی امیدوار بن گئے ہیں. ریاست کولوراڈو کی سپریم کورٹ نے ٹرمپ کو نااہل قرار دیا ہے اور
ٹرمپ نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان کیا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ انہیں سپریم کورٹ سے ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا، یا جب ڈونلڈ ٹرمپ سپریم کورٹ جائیں گے تو وہاں انہیں کوئی گڈ ٹو سی یو بھی کہتا ہے یا نہیں کہتا، لیکن ابھی تک وہ نااہل ہیں۔ کل آج ملتے تک کے ہیں۔ لیے اتنا ہی۔